حضرت مولانا فخر جہاں دہلوی محبت کے آدمی تھے نا، اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑا نوازا، ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں بڑی بڑھنے لگ گئی، تو لوگ ذرا دھیان رکھتے ہیں کہ کس بندے کی آج کل واہ واہ زیادہ ہے۔ یہ جو سیاسی لوگ ہوتے ہیں یہ توجہ رکھتے ہیں۔ تو بادشاہ نے دیکھا کہ اتنے لوگ عقیدت مند ہو گئے ہیں، ہزاروں کا مجمع جمعے میں جاتا ہے، بڑا رش ہے۔ اس نے ایک طوائف کو تیار کیا کہ جا کے نا تو معاذ اللہ اس طرح کی اداکاری کرو کہ الزام لگ جائے۔ اب بعض بندے اداکاری اس طرح کی کرتے ہیں کہ سامنے والا ویسے ہی پریشان ہو جاتا ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا مخلوق تو فنکار ہے اس درجہ کے پل بھر میں، سنگے در کعبہ سے بھی اصنام تراشے، تم کون ہو کیا چیز ہے داغ کبابی، لوگوں نے تو جناب مریم پہ بھی الزام تراشے۔ تو منٹ لگاتے الزام لگا دیتے۔ حضرت جمعہ پڑھا کے نیچے اتر رہے تھے، سیڑھیاں ادھر ادھر، مریدوں کا رش تھا، سامنے اچانک وہ بی بی آ گئی۔ دلی سارا جانتا تھا کہ یہ عورت کیا ہے، کیا کردار رکھتی ہے۔ سامنے آ کے اس نے کہا السلام علیکم۔ شیخ نے گرد نظر جھکا کے کہا وعلیکم السلام۔ تو اس نے اس طرح گفتگو شروع کی جیسی بڑی جاننے والی نہیں۔ بعض لوگ بڑے چالاک ہوتے ہیں۔ پرانے زمانے میں ہم نے سنا تھا کہ فلانا شیشے میں اتار لیتا ہے، اب تو بعض بندے چھوٹی سی شیشی میں بھی اتار لیتے ہیں، بڑے تیز ہیں، بڑی باتیں آتی ہیں بڑی۔ اس نے بھی بڑی طبیعت پوچھی، صحت کیسی ہے؟ وہ کمر میں درد تھا، اس کا کیا حال ہے؟ اب وہ جو سارے مرید پکے نہیں ہوتے، کچھ کچے پکے بھی ہوتے ہیں۔ وہ جو کچے پکے تھے وہ پریشان ہو گئے کہ واقعی کبھی پوچھا تو نہیں پیر صاحب سے رات کو کہاں ہوتے ہیں؟ وہ فٹافٹ کہنے لگی وہ رات آپ آئے تھے تو آپ کھوٹے سکے دے گئے، میں ابھی دکاندار کے پاس گئی ہوں، اس نے لیے ہی نہیں، مجھے تو کوئی سودا چاہیے تھا، یہ پہ کھوٹے سکے۔ ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے۔ ہر جگہ الجھنا نہیں چاہیے، زیادہ صفائیاں دینے والے کو بھی لوگ کمزور سمجھنے لگ جاتے ہیں، ہر وقت تھوڑی صفائی دیں گے۔ حضرت شیخ نے اس کی بات سنی اور ہنسے، مسکرائے، اور مسکرا کے نہ تو اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور اصلی سکے نکالے اور 3 دفعہ فرمایا بیٹی، او میری بیٹی، او پیاری بیٹی، تو نقلی دے جا، اصلی لے جا، اور میرا پتر دوبارہ بھی ضرورت پڑی تو آ جانا، فخر جہاں کا دروازہ کھلا ہی ملے گا۔ ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں۔ آپ محبت کریں گے، سامنے والا آئے جتنی مرضی نفرت لے کے آئے، ہم اپنا لہجہ کیسے بدلیں؟ ہمارے پاس وہ ہے ہی نہیں جو لوگ چاہتے ہیں پیدا ہو۔ کہاں سے لائیں وہ نفرت؟ وہ بازاری زبان کہاں سے لائیں؟ وہ کہاں سے لائیں گفتگو جو گفتگو اس طرح کی ہے کہ ویسے کوئی شریف آدمی نہیں کرتا؟ کیسے لائی جائے؟ آپ کسی کو دیکھ کے کبھی بھی اپنا لہجہ خراب، وہ جو کر رہے وہ اس کا معاملہ ہے، ہم تھوڑی، ہم محبت والے اپنی بولی بولتے ہیں۔ وہ کس طرح سامنے والے کی سطح پہ اتر کر بات کریں گے؟ حضرت نے فرمایا پتر ضرورت پڑے تو دوبارہ بھی آ جانا۔ یہ بات کرتے ہی نا پھر شیخ سیڑھیاں اترنے لگے، اور جب سیڑھیاں اتر گئے تو 3-4 منٹ کے لیے وہ بی بی سکتے میں آئی، کانپنے لگی، پھر دوڑ کے جا کے حضرت کے پیروں میں بیٹھ گئی، کہنے لگی بابا ایک بات تو بتا، تو مٹی کا بنا ہے کہ کستوری کا؟ تو سندل کا بنا آدمی ہے؟ میں تجھے بدنام کرنے آئی، الزام لگانے آئی، چاہیے تو یہ تھا کہ لوگ مجھ پر تھپڑوں کی برسات کرا دیتے، تیرا چہرہ جلال سے سرخ ہو جاتا، اور میں بدنام کرنے آئی۔ اور میں دلی کی وہ والی خاتون ہوں جسے کبھی کسی نے بیٹی نہیں کہا، کبھی کسی نے بہن نہیں کہا، اپنوں نے بھی رشتے بنانے چھوڑ دیے، جس نے دیکھا بری نظر سے دیکھا، پر تو کس محبت کا آدمی ہے؟ میں بدنام کرنے آئی اور گناہوں میں لتھڑی ہوئی کو تو نے بیٹی بنا لیا۔ یہ جملے کہتے ہی اس خاتون نے دوپٹہ اٹھایا، چہرے پہ اوڑا، اور کہنے لگی دلی والوں اب میں تمہیں بتاؤں گی فخر جہاں کی بیٹی کس طرح کی ہوتی، اب میں بتاؤں گی۔ آج کے بعد میرے مکان کو کوئی گانے باجے کی جگہ سمجھ کے نہ آنا، اسے میں نے مسجد بنا دیا ہے، قیامت تک مدینے والے کے نام کی اذانیں پڑھی جائے گی۔ حضرت ابراہیم ابن ادھم بادشاہ تھے، گھر میں سوئے ہوئے تھے، طبیعت میں روز خیال آتا تھا کہ اللہ اللہ ہونی چاہیے، یار یہ دنیا تو تھوڑی چند روزہ ہے، وہی لفظ جو ہم سارے نہیں کہتے، دنیا چند روزہ ہے۔ تو پھر بندہ پوچھے کتنے دن رہ گئے ہیں آپ کے پاس؟ کہتا ہے بڑی عمر پڑی ہے ابھی صحیح ہونے کے لیے، حالانکہ دنیا یہ روز کہتا ہے، اور تیاری کیا ہے؟
کہتا ہے بڑا ٹائم پڑا ہے. پتہ نہیں کتنا ٹائم رہ گیا بھائی, کون سا اسٹامپ پیپر مل گیا. تو حضرت ابراہیم بن ادم کہتے ہیں میں بھی روز جھگڑا کرتا تھا اپنے آپ کے ساتھ, پتہ مجھے تھا سارا. روز تسبیح لے لیتا, تھوڑا سا وقت نکال لیتا, 10 منٹ, کبھی 1 گھنٹہ, کبھی چلا گیا, کبھی نہ گیا, کبھی کر لیا, کبھی رہنے دیا. تڑپ اندر بڑی تھی لیکن کوئی روٹین نہیں تھی. عادتیں بھی ساری وہی تھی, کھانا مرضی کا, سونا مرضی کا, پہننا مرضی کا, آنا جانا اپنی طبیعت کا, کوئی پابندی نہیں. ایک دن میں اپنے خوابگاہ میں, بادشاہوں کے جو محل ہوتے تھے نا, ان کے اندر جو خوابگاہ ہوتی تھی وہ اتنی عجیب ہوتی تھی کہ دور دور تک کسی آدمی کو پیدل چلنے کی بھی اجازت نہیں ہوتی تھی کہ بادشاہ کی نیند خراب نہ ہو, پیدل بھی کوئی نہیں چل سکتا. حضرت ابراہیم ابن ادم فرماتے میں اپنی خوابگاہ میں بیڈ پہ لیٹا ہوا تھا, چھت پر کسی کے چلنے کی آواز آئی. یہ سیمنٹ کے چھت تو اب آئے نا, پہلے سارے چھت وہی ہوتے تھے جن پہ بالے پڑے ہوتے تھے. تو کہتے ہیں کسی کے چلنے کی آواز آئی تو میں نے زور سے آواز دے کے کہا, میں نے کہا کون ہے چھت, طاقت ہی نہیں کسی کی چھت پہ کوئی آئے. میں لیٹا تھا اور سوچ رہا تھا اللہ اللہ کرنی چاہیے, کون ہے چھت پہ. کہتے ہیں اوپر سے ایک شخص بولا, کہنے لگا ابراہیم میرا اونٹ گم ہو گیا, اونٹ تلاش کر رہا ہوں, اونٹ گم ہو گیا. تو حضرت ابراہیم ابن ادم فرمانے لگے تو بڑا بیوقوف ہے, اونٹ کا چھت پہ کیا کام, چھت پہ اونٹ کا کیا کام. تو کہتے ہیں وہ بندہ اوپر سے بولا, کہنے لگا ابراہیم میں نہیں بیوقوف, بیوقوف تو ہے. اگر چھت پہ اونٹ نہیں ملتا تو نرم نرم بستر پہ خدا بھی کوئی نہیں ملتا. یہ تو جہاں تو تلاش کر رہا ہے نا کہ ادھر ہی آ جائے گا تو بات بن جائے گی, یہاں بھی کوئی نہیں ملتا. اٹھ, کوئی پابندی کر, کوئی اللہ اللہ کر. تو بھی نرم نرم بستر پہ تلاش کر رہا ہے, توڑ اس بت کو, باہر نکل, پتہ تجھے سارا ہے. حضرت ابراہیم ابن ادم فرماتے میں باہر نکلا, جو اپنے وزیروں میں سے مجھے اللہ سے زیادہ ڈرنے والا لگا اس کے سپرد میں نے حکومت کی, اور میں نے ٹاٹ کا لباس پہنا اور جنگل میں چلا گیا. تیری تلاش میں پھرا میں جنگل, پہاڑ اور دشت میں. فرماتے زندگی بتا دی, اللہ نے اتنا نوازا, اتنا نوازا. کیا فرماتے ہیں اگر میرے منہ سے نکل جاتا تھا نا اللہ دن بڑا گرم ہو گیا ہے, تو آپ فرماتے ہیں اسی وقت اللہ بارش عطا فرما دیتا تھا. پھر یہ حالات ہو. ایک دن بیٹھے تھے سوئی دھاگا لے کے دریا کنارے, کرتا تھوڑا پھٹ گیا تو اس کو سی رہے تھے. پرانے زمانے کا جو وزیر تھا وہ گھوڑے سے قریب سے گزرا تو کرتا سیتے دیکھا حضرت ابراہیم ابن ادم رحمۃ اللہ علیہ کو. حضرت ابراہیم ابن ادم سی رہے تھے تو وزیر آیا, دیکھا اور دیکھ کے کہنے لگا حضور دیکھیں نا آپ کتنے پریشان ہیں, کرتا سی کے دینے والا بھی کوئی نہیں. کتنی اچھی بادشاہی تھی, آپ اشارہ کرتے تھے ہزاروں کرتے آ جاتے. حضرت ابراہیم ابن ادم نے اس کی طرف دیکھا تو جواب کوئی نہ دیا. دریا کنارے بیٹھے تھے تو وہ سوئی ہاتھ میں تھی, وہ دریا میں ڈال دی اور کہنے لگے وہ دریا کی مچھلیوں ذرا میری سوئی تو واپس کرو. دریا کی مچھلیوں سوئی تو دو, ہر مچھلی اپنے منہ میں ایک ایک سونے کی سوئی لے کے آ گئی, ایک ایک سونے کی سوئی لے کے آ گئی, سونے کی سوئی لے کے آئی. حضرت ابراہیم ابن ادم فرمانے لگے اور جانے دو, یہ سونے کو تو میں لات مار کے آیا ہوں, مجھے میرے والی سوئی دو, وہ جو زنگ آلود تھی. تو ایک مچھلی وہ سوئی لے کے آئی, آپ نے پکڑی اور پھر دیکھا وزیر کی طرف, کہنے لگے وہ بادشاہی اچھی تھی, یہ بادشاہی اچھی ہے. حضرت سلیمان بن بشار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے مجھے ایک عورت کہنے لگی میرے ساتھ منہ کالا کرو. فرماتے میں بھاگ گیا, میں نے کہا میں نے اپنی نظر ہمیشہ پاک رکھی ہے, میں اپنی جوانی آلودہ نہیں کر سکتا. کہتا میں دوڑا گیا, جا کے میں لیٹا. یہ مخالفین نے بھی اپنی کتابوں میں بات لکھی ہے. جا کے میں لیٹا, تھک گیا تھا دوڑ دوڑ کے. جب میں لیٹا تو مجھے خواب میں حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. کہنے لگے اٹھ میرے سینے سے لگ, تو نے حضور کا امتی ہو کے وہ کام کیا ہے جو میں نے نبی ہو کے کیا تھا. آپ جس سے جو تعلق رکھتے ہیں نا وہ تعلق بن جاتا ہے, وہ تعلق بن جاتا ہے. یاد رکھیں مزار والے اولیاء اللہ سے, آپ حضرت یوسف مزار میں تھے نا اس وقت, چلے آپ کو حدیث سنا لیتے ہیں. نبی کریم علیہ السلام فرمانے لگے, اللہ کریم نے حضرت موسیٰ جب ہجرت کرنے لگے تو فرمایا موسیٰ جب جاؤ نا تو سمندر کے قریب یا سمندر کے اندر یا سمندر کے کنارے, مختلف لفظ ہیں روایتوں میں,
حضرت موسیٰ کا تابوت، حضرت یوسف کا تابوت بھی دفن ہے، تو وہ تابوت بھی ساتھ لے جانا۔ یہ تو اللہ نے بتا دیا، پر یہ نہیں بتایا دفن کہاں ہے۔ حضرت موسیٰ ڈھونڈتے رہے، تو ڈھونڈنے کے بعد عرض کی مولا یہ بھی بتا دے وہ کہاں ہے، فرمایا نہیں، وہ آپ نے خود ہی ڈھونڈنا ہے۔ حضرت موسیٰ ڈھونڈ رہے کیا؟ مزار۔ کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ کس کا؟ حضرت الحمدللہ، یہ سنت اللہ نے ہمیں دی ہے۔ ہم جا کے پوچھتے ہیں بتاؤ حضرت خواجہ نور محمد مہاروی کا مزار کدھر ہے؟ ہم سائی وال کھڑا ہو کے پوچھتے ہیں کہ پاک پتن شریف جانا ہے، راستہ کون سا جاتا ہے؟ یہ نبیوں کی سنت اللہ نے ہمیں دی ہے، ہم یہ کام کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ ڈھونڈ رہے، اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے فرمایا مل نہیں رہا تھا، لوگوں سے پوچھا بھی کہاں ہے، اور یہ بھی اللہ کی حکمت ہے۔ اللہ تو اپنے نبیوں کے سامنے سارے پردے کھول دیتا ہے، یہ بھی حکمت ہے۔ کہاں ہے مزار؟ لوگوں نے کہا حضور ایک بوڑھی اماں ہے، بڑی بوڑھی، اس کو پتہ ہے۔ فرمایا بلاؤ۔ اماں کو بلایا، کہا زیادہ بوڑھی ہے، تو حضرت موسیٰ کہنے لگے چلو خود چلتے ہیں اس کے پاس۔ حضرت موسیٰ خود آئے، کس کام؟ اللہ آپ کا بھلا کرے، اللہ کرے آپ کو یاد رہ جائے یہ باتیں۔ مزار شریف کا پتہ کرنے آئے، آ کے اماں سے کہا اماں حضرت یوسف کے مزار کا پتہ، کہنے لگی بالکل پتہ ہے۔ کہا پھر کہاں ہے؟ کہنے لگی ایسے مفت میں بتا دوں، مزار کا پتہ بتانے میں پیسے لگتے ہیں، تو مفت نہیں بتایا جاتا۔ ولی کے مزار پہ جانا کوئی معمولی بات ہے؟ ایسے ہی بتا دوں۔ حضرت موسیٰ کہنے لگی اماں میں نے تابوت نکال کے ساتھ لے جانا ہے، بتاؤ۔ اماں کہنے لگی میں نے حضور فرما رہے، یہ طبرانی ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بتاؤ۔ حضرت موسیٰ کہنے لگے بتاؤ، کہنے لگی پیسے لگتے ہیں، پھر بتاؤں گی۔ کہا کیا لیتی ہو؟ اماں کی سوچ، حضور کہنے لگے تجھ سے تو اس اماں کی سوچ ہی بڑی ہے، اماں کی سوچ دیکھیں۔ اماں کہنے لگی موسیٰ اگر حضرت یوسف کے مزار کا پتہ بتاؤں گی اس شرط پر کہ جنت میں مجھے وہ والا مکان چاہیے جس کے پڑوسی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہو۔ ختم ہو گئی بات، رکھو یہاں قیمت تو لے لو مزار کا پتہ۔ لوگ سمجھتے ہیں مزار کوئی معمولی بات ہے، کوئی معمولی لوگ ہیں صاحب، یہ بہت بڑی بات ہے مزار کا پتہ۔ کہا اس جنت میں وہ والا مکان جس کے ہمسائے حضرت ہے، یعنی ادھر تسی ہو تو ادھر ہے تے کاندھ، پنجابی میں کاندھ سانجی ہوئے، پھر پتہ بتاؤں گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اماں تو زیادہ ہی اونچی چلی گئی ہے، اس طرح کر جنت لے لے، یہ موسیٰ کا پڑوس نہ مانگ، جنت لے لے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس اماں سے تکرار ادب سے کہہ رہی ہے، یہ بات بھی اللہ نے اماں کے دل میں ڈالی، ادب سے کہتی نہیں پھر موسیٰ نہیں نہ، اگر وہ مکان لینا جاؤ کسی اور سے پوچھ لو، نہیں بتاتی، ناز سے بات کر رہی ہے۔ 3-4 دفعہ جب کہا نا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اماں جنت دے تو رہا ہوں۔ جب اماں ڈٹ گئی لینا ہے، میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ سے یوں نہ مانگا کرو کہ یا اللہ چاہے دے چاہے نہ دے، فرمایا کہا کرو مولا تو ہی تو ہمارا رب ہے، تو دے، تو نہیں دے گا تو کدھر جائے گی؟ اس سے مانگو، پیار سے مانگو، شوق سے مانگو، دل جمی سے مانگو۔ عرض کی حضرت موسیٰ سے، تکرار کرنے لگی، ناز کرنے لگی، کہنے لگی آپ بڑے مہربان ہیں، مجھے وہی والا مکان چاہیے، وہی والا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے مولا یہ تو ڈٹ گئی ہے، اب بتا کیا کرنا ہے؟ تو رب کریم نے فرمایا موسیٰ خود نہیں بول رہی، میری توفیق سے بول رہی ہے، اور میں نے ہی بات ڈالی ہے دل میں، تو اس طرح کر، تو وعدہ کر لے میں انشاءاللہ عطا کر دوں گا۔ حضرت موسیٰ نے وعدہ کیا تو اماں نے ایڈریس بتایا، بتاؤ مزار کی کتنی برکت ہوئی۔ بیان کون کر رہا ہے؟ میرے نبی پاک۔ اور امام خازن نے لکھا ہے جب جناب یوسف علیہ السلام کو دفن کیا گیا نا تو دریا کے کنارے دفن کیا گیا، جس کنارے دفن کیا گیا وہاں سے پانی کی ایک چھوٹی سی نالا گزرتا تھا، کھال بنائے جاتے ہیں نا پانی کے نالے، وہ نالا گزرتا تھا، تو ان کے مزار چونکہ بنا ہوا تھا سنگ مرمر کا، تو جب گزرتا تھا تو جس طرف وہ سارا پانی چھو کے گزرتا تھا وہ علاقہ سرسبز و شاداب ہو گیا۔ ایک سائڈ سرسبز ہوئی تو دوسری سائڈ والے لوگ ناراض ہو گئے، کہنے لگے تمہارے اکیلے کے نبی نہیں تھے، ہمارے بھی ہیں، ہم نکالیں گے رات کو تابوت ادھر دفن کریں گے، ہمیں بھی تو سبزہ چاہیے نا، ہمارے کھیتوں کو بھی اسی دریا کا پانی لگتا ہے پر سبزہ نہیں، لیکن چونکہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے مزار سے چھو کے گزرتا ہے تو تمہیں سبزہ ملتا ہے۔ اب فیصلہ کیا ہوا؟ امام خازن کہتے ہیں انہوں نے کہا اس طرح کرو حضرت یوسف کو وہیں رہنے دو، تو ایک اوپر سے کھال بنا لیتے ہیں، پانی سارا ادھر سے گزرے گا،
آگے جا کے دو حصوں میں بانٹ لیں گے, آدھا ادھر چلا جائے گا آدھا ادھر چلا جائے گا. کہتے ہیں جب انہوں نے بانٹا تو سارا علاقہ ہی سرسبد و شاداب ہو گیا. حضرت ابو الحسن خرقانی ایک بزرگ گزرے, یہ حضرت باجید بستامی کے سجادہ نشین. بو علی سینا سائنسدان ہے بہت بڑا, وہ حضرت ابو الحسن خرقانی کا مرید تھا. وہ جو ہے میری بات پر, سائنسدان بیت تھا. اور محمود غزنوی والی ہندوستان, وہ بھی حضرت سیدنا ابو الحسن خرقانی کی بیعت تھا. اتنے بڑے آدمی تھے, اپنا جبہ دیا محمود غزنوی کو, جب مشکل آئی تو دعا مانگنا آگے رکھ کے اللہ فتح دے دے گا. تو محمود کہتے ہیں جب سومناتھ کے مندر نہیں فتح ہو رہے تھے تو میں نے بابے کا جبہ سامنے رکھ کے دعا کی تو اللہ نے مجھے فتح دے دی. کہتے ہیں بابا جی رات خواب میں ملے تو کہنے لگے تو نے کیا قیمت ڈالی میرے جبے کی, ایک فتح. کہا حضور کیا مطلب؟ فرمانے لگے تو میرا جبہ سامنے رکھ کے دعا کرتا کہ یا اللہ ہندوستان کے سارے کافر مسلمان ہو جائے تو اللہ نے توفیق ایمان دے دی. یہ تو نے کیا دعا مانگی؟ پر دامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیے, ہم دامن نہ چھوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں. یہ کیا بات کر دی, ایک فتح. بہرحال بہت بڑے بابا جی تھے, لیکن ان کی زوجہ بڑی سخت مزاج تھی, سخت ڈاڈی عورت. ایک بندہ نا 3 مہینے کا سفر کر کے ان سے ملنے آیا, دروازے پہ دستک دی. اماں جی اندر سے بولے کون ہے دروازے پہ؟ وہ پہلی جھٹکی پہ ڈر گیا, اتنی سخت بات, کون ہے؟ کہا جی میں حضرت کا عقیدت مند ہوں, دور سے ملنے آیا ہوں. تو اماں کہنے لگی تو بھی فارغ ہے جس طرح وہ ہر کام سے فارغ ہے, کوئی کام نہیں تجھے بھی؟ تو میرے ذہن میں تو گھروندا تھا, بہت بڑا زاویہ, بڑا میں نے سکیچ بنایا ہوا تھا درویش کا, تو یہاں کیا ماحول ہے, بالکل ہی بدلا ہوا, جس بندے کا گھر ہی حال کوئی نہیں, تو باہر کیا ہوگا؟ فرماتے اماں نے سخت جملے کہے. میں نے کہا ہے کہاں؟ تو کہنے لگی وہ جنگل میں بیٹھا ہوگا 10-15 مرید لے کے, اللہ اللہ ہو رہی ہوگی, تو بھی چلا جا اور دروازہ نہ دوبارہ کھٹکھٹانا. کہتا میں بڑے ناراض پریشان ہوا کہ یار یہ کیا منظر ہے, اتنی سخت ماحول گھر کے اندر حضرت کے, اور میں 3 مہینے کا سفر. چلو وہ پیری مریدی والا تو میرا ذہن بدل گیا سارا ہی, لیکن میں نے کہا چلو آیا ہوں تو زیارت تو کر لو. کہتے میں نے جنگل کی طرف منہ کیا تو حضرت ابو الحسن شیر پہ بیٹھے تھے, اور شیر انہیں گھر چھوڑنے آ رہا, شیر پہ. فرماتے میرے اندر پھر بدگمانی آئی. میں نے دل میں سوچا, میں نے کہا دیکھو بابا جی سے بیوی تو قابو آتی نہیں, اور شیر پہ سواری کی ہوئی ہے. حضور کا فرمان ہے ترمذی میں, فرمایا اتقوا فراست المؤمن فإنہ ینظر بنور اللہ, مومن کی فراست سے ڈرو, یہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. کہتے ہیں حضرت میرے دل کی بات جان گئے, اور سلام کے بعد فوراً پتہ کیا کہا, توجہ ہے میری بات پر؟ فرمانے لگے او میرے بھائی, میری بیوی پردے کی بڑی صاف ہے, بستر کی بڑی صاف ہے, وہ کھانا مجھے وقت پہ دیتی ہے, میرا خیال کرتی ہے, زبان کی تلخ ہے. کئی دفعہ خود بھی اسے پریشانی ہوتی ہے کہ میں ایسے کیوں بولتا ہوں, میں نے اگر چھوڑ دی نا اسے کوئی نہیں رکھے گا, بیچاری رسوا ہو جائے گی, آخر میرے بچوں کی ماں ہے. اور پھر حضرت ابو الحسن نے جملہ کہا تو وہ شخص کہتا ہے میں چیخے مار کے رویا. فرمانے لگے یہ جو میں شیر پہ بیٹھا ہوں یہ وظیفوں کی وجہ سے نہیں بیٹھا, چلوں کی وجہ سے نہیں بیٹھا, یہ بیوی کی وجہ سے بیٹھا ہوں. فرمانے لگے میں اس بد زبان سے حسن سلوک کرتا ہوں, اللہ نے یہ بے زبان مخلوق میری فرما بردار بنا دی. ساسان نام کا ایک گویہ تھا, بغداد میں گاتا تھا, آواز بڑی سریلی تھی, بڑے لوگ اس کے گرد جمع ہو جاتے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ, حضرت عبداللہ ابن مسعود یہ وہ خوبصورت ہستی ہے کہ محبوب نے فرمایا ان سے قرآن سیکھا کرو, یہ اسی طرح پڑھتے ہیں جس طرح میرے اوپر نازل ہوا تھا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں مفتی, صحابہ میں قاری, بڑے آدمی. حضرت عبداللہ ابن مسعود ایک دن گزر رہے تھے کسی مقام سے جہاں بھی وہ رہتا تھا, تو وہاں اللہ معاف فرمائے گانے بجانے کی مجلس سجی ہوئی تھی, وہ گا رہا تھا. آپ گزرے تو کانوں میں ہلکی سی آواز گئی. قریب ایک شخص سے پوچھا یہ کون ہے, کس کی آواز ہے؟ حضرت یہ زازان نام کا ایک گویہ ہے. وہیں کھڑے کھڑے درد سے کہنے لگے کتنی سونی آواز ہے, کاش یہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا, اتنی خوبصورت آواز ہے, کوئی تو ہو نا جو اس درد سے بات کرے, کاش یہ قرآن پاک پڑھتا. اور پھر دعا مانگتے آگے تشریف لے گئے. وہ جوان تھا, فارغ ہو کے باہر نکلا, لوگوں کا رش تھا.
ایک شخص نے اسے روکے کہا زازان ادھر آ، پتہ آج کیا ہوا؟ کہا جناب کیا؟ کہنے لگے جانتے ہو حضرت عبداللہ ابن مسعود کو؟ کہا جانتے ہیں۔ فرمایا وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج گزرے، تیری آواز ان کی سماعتوں سے ٹکرائی تو فرمانے لگے کاش یہ قرآن پاک پڑھتا۔ کہنے لگا صحیح بتاؤ انہوں نے میرا نام لیا؟ صحیح بتاؤ میرے لیے کہا انہوں نے؟ میرے جیسے شخص کے لیے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ میں کہاں وہ کہاں میرا نام لیا ہے؟ کہاں؟ تھوڑی دیر رکا، چند لمحے پتہ نہیں سوچے کہاں کہاں کا سفر کر کے آئی۔ وہ ساری سوچیں درد بن کے آنسو بنی، اور پھر آنسو داڑھی پہ ٹپکے چہرے پہ آئے۔ پھر لوگوں سے پوچھنے لگا گھر کا پتہ بتاؤ گے؟ کہا وہ فلاں جگہ پہ موجود ہیں۔ دوڑا گیا، دروازے پہ دستک دی، حضرت عبداللہ ابن مسعود آئے۔ کہا کون ہو بیٹا؟ کہنے لگے حضور میں وہی ہوں جس کے بارے میں آپ نے کہا تھا کاش یہ قرآن پڑھتا، میں آ گیا ہوں، پڑھا دے مجھے قرآن پاک، پڑھا دے۔ کوئی بیٹھا ہوا مجھے دور دعا دیتا ہے، میں ڈوبتا ہوں پر سمندر اچھال دیتا ہے۔ حضرت بشر عافی رحمت اللہ علیہ سے سارا زمانہ پیار کرتا تھا۔ بغداد کا ایک تاجر کہتا ہے مجھے نہیں بابا اچھا لگتا تھا۔ ہمارا اپنا اپنا ذہن ہے نا، ہم کہتے ہیں میں نے جدھر ساری دنیا جا رہی ہے وہاں نہیں جانا۔ کہتے ہیں کہ بابا مجھے نہیں اچھا لگتا تھا، حالانکہ سارا بغداد عزت کرتا۔ کیوں نہیں اچھا لگتا تھا؟ کہتے اس لیے کہ بابا نہ صرف فرض مسجد میں پڑھتا تھا، باقی نماز گھر جا کے۔ تو میں کہتا تھا اتنا ولی ہے تو باقی بھی مسجد میں پڑھے۔ کہتے ایک دن میں نے کہا جسوسی کرنی ہے اس کی، جو کہ اسلام میں منع ہے۔ کہتے حضرت بشر عافی رحمۃ اللہ علیہ نے جمعے کے فرض پڑھے، فرض پڑھ کے نکل گئے دوڑ کے۔ فرماتے میں پیچھے ہو گیا، میں نے کہا آج میں نے سنتیں چھوڑ دی ہیں پر اس کا پتہ کرنا ہے، سنت نفل بعد میں پڑھوں گا۔ کہتے ہیں حضرت بشر عافی جلدی سے نا کہ کباب والی دکان پہ گئے، وہاں سے کباب خریدے، اور میں نے کہا بوڑھے کی عمر دیکھو اور اس کے ذائقے دیکھو، اس عمر میں بھی کباب کھائے گا۔ اوئے ہوئے، مولوی کو روٹی نے ستایا تھا اس لیے سنت اور نفل چھوڑ آیا ہے۔ کہتے ہیں تھوڑا سا وہ آگے بڑھے تو نان بھائی کی دکان سے نا نان خریدے۔ میں نے کہا دیکھو یار، دیکھو اس کے ذائقے، گرم نان کھائے گا۔ بہت سارے لوگ بغداد میں رات کی روٹی کھاتے پر یہ گرم کھاتا ہے۔ کہتے ہیں حضرت وہ نان اور کباب لے کے نا جنگل کی طرف مڑے تو میرے دل میں خیال آیا یار بڑا ہی اس آدمی کا عجیب ذہن ہے، یہ اب سبزے پہ بیٹھ کے یہاں موج کرے گا، کھائے پیے گا، اور سنت نفل چھوڑ دی، اللہ ہزاروں مرید ہے۔ کہتے ہیں حضرت جنگل میں داخل ہوئے، تھوڑا سا سفر کیا تو کچی آبادی آ گئی۔ کچی آبادی، ایک کچے مکان کی ٹوٹا ہوا دروازہ، باہر سے کنڈی لگی۔ بغداد کے ننگے پاؤں چلنے والے ہزاروں مریدوں کے اس پیر نے کنڈی کھولی، اندر گئے، ایک فالج زدہ بابا جی بیٹھے۔ کہتے حضرت بشر عافی نے اپنی پگڑی کھولی اور اس آدمی کے منہ سے پانی نکل رہا تھا، رال ٹپک رہی تھی۔ کہتے پہلے اپنی پگڑی سے منہ صاف کیا، پھر پیالے سے پانی ڈال کے منہ دھویا، پھر حضرت اس کے ٹانگوں پہ کپڑا ڈال کے روٹی کا لقمہ توڑ کے اس کے منہ میں ڈال کے کہنے لگے بابا ناراض نہ ہونا، جمعے والے دن مجھے دیر ہو جاتی ہے، ابھی تو میں نے سنت اور نفل بھی پڑھنے ہیں، ناراض نہ ہونا مجھے دیر ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں وہ بابا رو پڑا اور کہنے لگا بشر یار 14 سال ہو گئے تو روز آتا ہے، 14 سال، یہ 1 صدی کا قصہ ہے، 2-4 برس کی بات نہیں، 14 سال سے تو روز آتا ہے۔ میں پتہ نہیں کب تک لاش بنے پڑا رہوں گا، تو کب تک آئے گا؟ حضرت بشر عافی نے بابے کے آنسو پوچھ کے کہا بابا فکر نہ کر، آج کے بعد یہ جملہ نہ کہنا کہ تو میرے لیے بوجھ ہے۔ فرمایا لوگ سمجھتے ہیں کہ میں نے عبادت کر کے مقام پایا ہے، لوگ سمجھتے ہیں میں نوافل زیادہ پڑھتا ہوں، دنیا جانتی ہے کہ میری رات کی تسبیح زیادہ مضبوط ہے، اور میں ان میں سے کوئی بات بھی نہیں، میں تو تیری نوکری کرتا ہوں تو اللہ نے میری عزتوں میں اضافہ فرما دیا ہے۔ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کسی کو محبوب بنا لے، جب اللہ محبوب بنا لیتا ہے تو فرمایا تم تو تحفہ دیتے ہو نا، ادھر دیکھیے گا ذرا میری طرف، فرمایا تم تو تحفہ دیتے ہو، گفٹ دیتے ہو، دعا دیتے ہو، تم کہتے ہو میں تیرے ساتھ ہو گیا ہوں، میں تیرے ساتھ تعاون کروں گا۔ فرمایا جب اللہ کسی کو محبوب بنا لیتا ہے، اللہ فرماتا ہے میں اس بندے کی آنکھیں بن جاتا ہوں، میں اس کے کان ہی بن جاتا ہوں،
میں اس کی زبان ہی بن جاتا ہوں، میں اس کے ہاتھ ہی بن جاتا ہوں، میں اس کے پیر ہی بن جاتا ہوں۔ کیا مطلب؟ فرمایا آنکھیں بندے کی ہوتی ہیں، دیکھنے کی طاقت اللہ کی ہوتی ہے، زبان بندے کی ہوتی ہے، تاثیر اس میں اللہ کی ہوتی ہے، ہاتھ بندے کے ہوتے ہیں، قوت اللہ کی، قدم بندے کے، اور رفتار کی ہمت اللہ کی ہوتی ہے۔ جب اللہ راضی ہوتا ہے، جب اللہ کسی سے راضی ہوتا ہے نا رب کریم، تو پھر ہوتا یہ ہے کہ بندہ ہاتھ رکھتا ہے مٹی میں، اللہ سونا بنا دیتا ہے اللہ اس کو، اور جب کبھی اس کی نظر رحمت روٹھ جائے تو سونا بھی مٹی بن جاتا ہے۔ تو میرے عزیز، جب اللہ کسی کو پسند کرتا ہے تو ملتا کیا ہے؟ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ کسی بندی سے راضی ہوتا ہے، توجہ ہے آپ کی میری بات پر، اللہ کرے اتنا حسین مضمون ہے تو آپ بھی تھوڑے حسین بن جائے سوتے وقت، اللہ کرے آپ حسین بن جائے، آمین تو کہہ دے، اور بڑا خوش ہو کہ آپ اس مضمون کو سنیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے، راضی ہوتا ہے، تو حضرت جبریل کو بلاتا ہے، مجھے ایک بندے سے محبت ہو گئی ہے، تو اب لوگ میرے پابند تو نہیں نا کہ وہ بھی اس سے محبت کرے، باقی کے میرے پابند، آپ میرے پابند، بعض اوقات نہیں بھئی ہم پابند ایک دوسرے کہ آپ کو اس کی کوئی عادت اچھی لگتی ہے، مجھے نہیں لگتی، لیکن بخاری مسلم دیکھیے اور خدا کا انداز دیکھیے۔ حضرت ابو ہریرہ حدیث کے راوی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب اللہ کسی بندے کو پسند کرے اور اللہ جب کسی سے محبت کرنے لگے تو حضرت جبریل امین کو بلاتے ہیں، یا اللہ میں حاضر ہوں، فرمایا وہ فلاں بستی کے فلاں محلے کی فلاں گلی کے فلاں گھر میں رہنے والا فلاں کا بیٹا فلاں، مجھے اس سے پیار ہو گیا ہے، مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے، تو یا اللہ میرے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا جبریل میں محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر، میں پیار کرتا ہوں، تو بھی اس سے، میں اس کی طرف نظر رحمت سے دیکھتا ہوں، تو بھی اسے پیار سے دیکھا کر۔ تو حضرت جبریل کہتے ہیں، یا اللہ ہو گیا میرا بھی پیار، میرا بھی اس سے پیار ہو گیا، ہمارا تو بس اس سے پیار ہے جس کا تجھ سے پیار ہے۔ لنگے چمن پسند نہ پھولوں کی بو پسند، ہم کو ہے وہ پسند جسے آئے، ہم کو ہے وہ پسند جسے آئے، ہمیں تو اس سے پیار ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا امام حسین کی عمر مبارک تھی 40 سال 45 سال، جوان تھے ابھی، اور حضرت ابو ہریرہ بوڑھے تھے، ضعیف تھے، داڑھی مبارک ساری سفید تھی، اور امیر المومنین فی الحدیث ہے۔ امام حسین گھوڑے سے اترے، مدینے میں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں ہو کے گزری تھی، تازہ بارش ہوئی تھی، تھوڑا سا پانی جوہڑ میں چھوٹے سے ٹوئے میں گڑھے میں کھڑا تھا، امام حسین نے پیر زمین میں رکھا تو کیچڑ آپ کے قدم کو چومنے لگی، حضرت ابو ہریرہ دور کھڑے تھے، دوڑے آئے، کیچڑ ذرا سی لگ گئی، دوڑے آئے، اپنی پگڑی کو کھولا اور امام حسین کا قدم صاف کرنا شروع کر دیے۔ امام حسین نے پیر پیچھے ہٹایا کہ حضور آپ بزرگ ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ فرمانے لگے، حسین تیرا پیر کون صاف کر رہا ہے؟ میں تو نسبت مصطفیٰ کا احترام کر رہا، تجھ سے حضور کو پیار ہے اور ہمیں اس بندے سے پیار ہے جس سے مصطفیٰ کو پیار ہے، نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے، ہمیں ہر اس شخص سے پیار ہے جس سے رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بندے سے راضی ہوں گے تو کیا دیں گے، لیکن جب اللہ راضی ہوگا، لیکن جمعرات کا دن آئے، جمعے کا دن آئے تو تل کرنے کو جگہ ہی نہ ہو۔ گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا لا کسارا، پیر کامل کامل آرا، رہنما میران دے نہ فزیران دے، دیوے بالدے نہیں صدا فقیران۔ اور میں لوگ زور بھی لگاتے پھرے تو پھر بھی لوگ خواجہ معین الدین صاحب کا نام نہ چھوڑے، یا غوث اعظم کہنا نہ چھوڑے، دل میں بات ڈال دے، محبت پیدا کر دے۔ حضرت جبریل دوڑے گئے، واپس آئے، کہا یا اللہ ساری دنیا کے دلوں میں پیار ڈال آیا ہو، جو تیرے بندے ہیں وہ تیرے اس بندے سے محبت کریں گے۔ تو رب کریم نے فرمایا، اب آسمانوں میں چکر لگا اور سارے فرشتے، حور، غلمان سب کے اندر اعلان کر دے کہ اللہ اس سے پیار کرتا ہے، تم بھی سارے پیار کرو۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس سے اللہ محبت کرتا ہے اس کی محبت کو دوام ملتا ہے۔ زمین والے بھی پیار کرتے ہیں، آسمان والے بھی، فرشتے بھی کرتے ہیں تعظیم میری۔ میرے اعلیٰ حضرت کیا خوب ارشاد فرماتے،
کہتے فرشتے بھی کرتے ہیں تعظیم میری، فرشتے بھی کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کے ان پر یہ عزت ملی ہے، فدا ہو کے ان پر یہ عزت ملی۔ تو میرے دوست، جب اللہ کسی کو محبوب رکھے گا، اللہ پیار کرے گا، تو پھر اس کے لیے برکتوں کے دروازے کھل جائیں گے، رحمتوں کے دروازے کھل جائیں گے، پھر بچہ بچہ اس سے پیار کرے گا، پھر دنیا اس کے لیے دعا کرے، پھر آسمان کے فرشتے اس کا حیا کرے۔ اللہ پیار کرتا کس سے ہے؟ اللہ کے پیار والے بندے کون سے؟ اللہ کی محبت ہے کس سے؟ اللہ کے پسندیدہ کون ہے؟ تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 222 آیت میں اللہ فرماتے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، فرمایا اللہ پیار کرتا ہے توبہ کرنے والوں سے۔ کس سے؟ سارے بولیں، آپ بھی بولیں، اللہ کس سے پیار کرتا ہے جی؟ توبہ کرنا۔ اور اللہ پیار کرتا ہے پاک رہنے والوں سے۔ کس سے؟ پاک رہنے والے سے اور توبہ کا۔ کتنا پیار کرتا ہے؟ عجیب مثال دی بخاری میں میرے رسول پاک، اور اس رنگ کی، اس انداز کی شاید آپ کو دوسری حدیث نہ ملے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ بیٹھے تھے، حضور نے فرمایا مسلمانوں، کوئی غلطی کسی شخص نے کی ہو نا 80 سال پرانی، تو کسی کا اس سے اختلاف ہو جائے تو وہ ٹٹول کے لے آتا ہے، معاف کرنے کو تیار ہے، ٹٹول کے لے آتے ہیں لوگ۔ اللہ خیر کرے، اگر کسی نے تجربہ کرنا ہو تو الیکشن پہ کھڑے ہو کے تجربہ کرنا، کہاں کہاں سے لوگ ڈھونڈ کے نکال کے لاتے ہیں بات، کہاں سے۔ وہ ایک میں سیاستدان کا پڑھ رہا تھا اخبار کے اندر، وہ کہنے لگا کہ اس سے کسی نے کہا کہ کیوں کھڑا ہوا الیکشن پہ، تو کہنے لگا میں اپنا اور تولنا چاہتا تھا۔ میں نے کسی سے سنا تھا کہ میرے ماں باپ بچپن میں گم ہو گئے تو ملتے نہیں تھے، ٹی وی پہ بھی اشتہار دیا، کیبل پہ بھی دیا، جو اس وقت ذرائع تھے اخبار سارے استعمال کیے، پر ماں باپ کا پتہ نہیں چلتا تھا۔ میں نے ایک سیانے بندے سے مشورہ کیا کہ یار میں کیا کروں کہ میرے ماں باپ مل جائے۔ کہنے لگا تو الیکشن پہ کھڑا ہو جا، دیکھ لوگ کیسے ڈھونڈ کے لاتے ہیں تیرے دادے کو بھی کہ تو کون تھا، کیا تھا۔ لوگ معاف کرنے کو تیار ہیں، لیکن اس رنگ کی حدیث آپ کو نہیں ملے گی۔ پوری کتب حدیث میں دیکھیے، حضرت ابو ہریرہ حدیث کے راوی ہے، میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیاپا جب اللہ کا بندہ اور گناہ گار ترین بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ خوش ہو جاتا ہے۔ ہارون رشید ایک دن سوچنے لگا کہ یہ محب اور محبوب میں فرق کیا ہوتا ہے، تو وہ کہتا ہے میں اپنی چھت پہ، بالکنی پہ، چبارے پہ ٹہل رہا تھا تو میری اچانک نظر پڑی تو ایک درویش بابا گزر رہا تھا، بہلول دا نام۔ ہارون رشید کہنے لگے بابے کو تو ذرا بلاؤ۔ اوپر جو اس کے ساتھ 2-3 سپاہی تھے، انہوں نے ایک رسی باندھ کے نا ایک ٹوکری کے ساتھ، بڑی مضبوط ٹوکری نیچے پھینکی، اور نیچے جو سپاہی تھے ان کو اشارہ کیا، انہوں نے بابے کو پکڑا، ٹوکری میں بٹھایا، اوپر والوں نے کھینچ لیا۔ بابا جی ہارون رشید کے سامنے بیٹھے ہیں۔ ہارون رشید کہنے لگا ناراض نہ، یہ ایک مسئلہ پوچھنا تھا۔ تو کہنے لگے بادشاہ لوگ ہو نا، مسئلے پوچھنے کا بھی اپنا ہی انداز ہے، بادشاہ لوگ ہو نا، یہ کیا طریقہ ہوا، گرفتار کر کے مسئلہ پوچھنا تھا، چلو پوچھو۔ ہارون رشید کہنے لگا بابا یہ بتائیے آپ اللہ تک کیسے پہنچے، آپ اللہ تک کیسے پہنچے؟ تو اللہ کے بندے بہت زیادہ باریک باتیں نہیں کرتے جن کی سمجھ نہ آئے، وہ دو ٹوک بات کرتے، وہ الجھاتے نہیں، وہ تو سلجھاتے ہیں، وہ تو دو ٹوک بات کرتے ہیں موٹی سی۔ حضرت باعزید بستامی سے کسی نے پوچھا رب تک کیسے پہنچنا ہے، فرمایا 2 ہی قدم ہے۔ کا کیا مطلب؟ کہنے لگے ایک قدم اپنے نفس پہ رکھ لے، دوسرا اللہ کے قریب چلا جائے گا۔ یہ لمبے چوڑی جھگڑے کی بات نہیں، موٹی سی بات ہے، نفس کی خواہشیں کچل دے، یہ دب گیا تو سامنے تجھے منزل نصیب ہو جائے۔ کیسے پہنچے اللہ تک؟ تو حضرت بہلول دانا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مسکرائے اور مسکرا کے کہنے لگے بادشاہ بالکل اسی طرف پہنچاؤں جس طرح ابھی زمین سے تیرے تک پہنچاؤں۔ اس نے کہا نہیں سمجھ آئی۔ فرمانے لگے بادشاہ جو ہوا، بادشاہوں کو تو نہیں نہ سمجھ آتی۔ کہا دیکھنا ہارون رشید، اگر میرا تجھ سے ملنے کو دل کرتا تو میں ایک درخواست لکھتا، پھر کسی وزیر سے سفارش کے دستخط کراتا، پھر وہ جمع کراتا، پھر تو ٹائم دیتا، پھر جس دن تو ٹائم دیتا اس دن لائنیں لگتی، پھر میرا بھی نمبر آتا،
پھر ہو سکتا ہے جب نمبر آتا تو تو کہتا کہ میں تھک گیا ہوں اب نہیں ملوں گا. جب میں چاہتا تو زمانے لگ جاتے, تو نے چاہا تو 1 منٹ بھی نہیں پورا لگا. مانا کہ محبت کے سفر میں ہر گام پہ 100 مشکل ہے, لیکن یہ سفر آسان بھی ہے اگر ساتھ تمہارا ہو جائے. کا مسئلہ اصل یہ ہے کہ جب بندہ محب بنتا ہے تو اس کے لیے بڑے مسائل ہوتے ہیں, اور جب محبوب بن جائے پھر 1 منٹ بھی نہیں لگتا. فرمایا اس نے کرم فرمایا, مالک نہیں. اس نے واللہ یختص برحمتہ من یشاء, اس نے اپنی رحمت سے ہی اپنا خاص بنا لیا ہے. کبھی بھی دنیا داروں سے امیدیں وابستہ نہ کرے. ایک بات سنیں بڑی شاندار, امام غزالی نے لکھی ہے. امام غزالی فرماتے ہیں کہ ہارون رشید نہ حج کر کے واپس آیا بغداد میں, تو کونے میں حضرت بہلول دانا بیٹھے تھے. رش بہت تھا, مجمع بڑا تھا. حضرت بہلول دانا بھی سڑک کے کنارے بیٹھے تھے, تو سپاہی کہنے لگے یہاں سے اٹھ جاؤ. فرمانے لگے ہارون رشید کی زمین نہیں, زمین میرے رب کی ہے, میں کیوں اٹھوں. وہ قریب سے گزرا تو سلام لی. آپ نے اس کا پروٹوکول دیکھا تو فرمانے لگے ہارون رشید تجھ سے تگڑے تگڑے موٹے موٹے پروٹوکول میں نے لوگوں کے دیکھے, اور یہ جو تیرے دائیں بائیں آج تیرے نعرے لگا رہے ہیں, یہ پہلے ان لوگوں کے نعرے لگایا کرتے تھے. اور تھوڑا وقت گزرنے دے, جو تیرے بعد آئے گا نا, یہ سارے پھر ان کے نعرے بھی لگائیں گے. تو جھوٹ کی دنیا میں زندہ ہے, ان سے تو نے امیدیں وابستہ کی ہیں, یہ کل اس کے نعرے لگائیں گے. اس کے دل پہ بڑا اثر ہوا, گھوڑے سے اتر آیا, آگے کہنے لگا حضور آپ نے مجھے بڑی اچھی نصیحت کی ہے, میرا دل بڑا ٹھنڈا ہوا ہے. میں نے سنا ہے آپ مقروض ہیں, کچھ لوگوں کا قرض, تو مجھے کوئی حکم ہی کر دے. آپ ہنسنے لگے, فرمانے لگے یار تو بڑا ہی بیوقوف ہے, بڑا ہی بیوقوف ہے. میں تجھے نصیحت کر رہا ہوں, تو مجھے الجھا رہا ہے. حضور کوئی حکم کر دیں. کیا خوبصورت انداز ہے رب کریم کے بندوں کا. حضرت بہلول دانا فرمانے لگے تیرا رب کون ہے. کہا اللہ. تو فرمایا میرا کون ہے. کہا اللہ. فرمانے لگے یہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ اللہ ہارون رشید کو دیتا رہے اور بہلول دانا کو بھول ہی جائے. یہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ ہارون رشید کو دیتا رہے اور بہلول دانا کو بھول جائے. فرمایا اس کا دل, اس کا ارادہ ہوا, ارادہ قدرت ہوا کہ بہلول مقروض رہنا چاہیے, تو اگر رب مجھے رکھنا چاہتا ہے دکھ قبول محمد بخشا, راضی رہن پیارے. اگر وہ چاہتا ہے میں مقروض رہوں, تو میں بھی چاہتا ہوں کہ میں مقروض ہی رہوں. یہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ تجھے دے اور مجھے نہ دے. فرمایا میری تجھ سے کوئی امید نہیں, مجھے جب بھی دے گا میرا رب بھی دے گا, اور وہ دے گا تو پھر انشاءاللہ خزانے کھول کے دے گا. دنیا داروں سے امیدیں وابستہ کرنا, لوگوں کے پیچھے, یہ چھوڑ دیں, آپ بے چین رہیں گے. حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ایک شخص کی ملاقات ہوئی. تو بعض بندے ہوتے ہیں نا, انہیں 2-4 پہیلیاں یاد کر لی ہوتی ہیں, 2-3 کہانیاں. وہ کہتے ہیں جی میرے کسی مولوی نے سوال کا جواب نہیں دیتا, منا کر دیتا ہاں جی کوئی مولوی میرے بھی سوال کا جواب. تو چونکہ آپ کا ارادہ ہی نہیں ہے سوال کا جواب لینے کا, آپ نے پہلے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں نے سوال ہی ایسا کرنا ہے جس کا کوئی جواب. ہم لوگ پتہ کیا کرتے, بے معنی سوال. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے دین کا علم اس لیے سیکھا کہ جاہلوں پہ روب جمائے گا یا علماء سے بحث کرے گا, اللہ اسے جنت کی خوشبو بھی عطا نہیں کرے گا. بحث کرنے کے لیے علم نہ سیکھے, عمل کرنے کے لیے علم سیکھے, اور عمل کا رستہ اپنے لیے آسان کرنے کی کوشش کرے. عمل کا رستہ. وہ اسی طرح کا ایک بندہ تھا, وہ کہتا تھا جی میرے سوال کا جواب کبھی نہیں کسی نے دیا. اس کی ملاقات ایک درویش سے ہو گئی, حضرت بہلول دانا سے. فرمانے لگے پوچھو بھائی کیا سوال ہے. کہنے لگا بابا میرے 3 سوال ہیں. ایک تو یہ بتائے کہ اگر رب ہے تو وہ نظر کیوں نہیں آتا, اور دوسری میرا سوال یہ ہے کہ اگر جو کراتا ہے شیطان کراتا ہے تو انسان کو سزا کس بات کی, اور تیسری بات یہ کہ آپ کہتے ہیں کہ شیطان جن ہے, آگ سے بنا ہے, تو اسے بھی آگ میں ڈالا جائے گا, تو آگ کو کیسے جلائے گی. پہلی بات یہ کہ رب ہے تو نظر کیوں نہیں آتا, اور دوسری بات یہ کہ اگر سارا کچھ شیطان کراتا ہے تو پھر انسان کو سزا کس بات کی. اور تیسرا سوال میرا یہ ہے کہ اگر شیطان کو آگ میں ڈالا جائے گا تو وہ تو خود آگ سے بنا ہوا ہے, تو آگ کو کیسے جلائے گی.
تو حضرت بہلول دنا تھوڑا سا سوچنے لگے تو اس نے بڑی سخت بات کی. کہنے لگا مجھے پتا تھا جواب آپ کو بھی کوئی نہیں آتا. دیکھا نا, پڑ گئے نا سوچ میں. نیچے ایک روڑا پڑا تھا مٹی کا, اینٹ کا نہیں. مٹی بھی کئی دفعہ خشک ہو جائے نا دھوپ میں, کچی مٹی بھی تو روڑا تگڑا بن جاتا ہے. مضبوط روڑا پڑا تھا. حضرت بہلول دنا نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا, روڑا اٹھایا اور زور سے سر میں دے مارا. اب اس سر میں روڑا لگا, خون بڑا بہہ گیا. جا کے اس نے کوتوالے شہر کو, سمجھ لیں SHO کو رپورٹ کرا دی کہ بابے نے نا میرا سر پھوڑ دیا ہے. بلا لیا. وہ SHO کہنے لگا بابا تو اس طرح کا ہے نہیں. اس نے کہا جی مار دیا. اب دیکھیں تو کیا ہمارے ہاں پہلے نتیجہ لیا جاتا ہے, اور بڑے جناب اس کے پروگرام ہوتے ہیں, پلاننگ ہوتی ہے, اس کے مطابق پھر پرچہ کٹتا ہے. وہ جی میرا سر پھوڑ دیا ہے. بلا لیا. کہنے لگا یار وہ تو درویش بندے ہیں, اگر تو کہتا ہے تو چلو بلا لیتے. آپ آ گئے, تشریف لائے. تو اس نے کہا بابا آپ نے پتھر مار کے اس بندے کے سر کو پھوڑ دیا ہے. تو حضرت بہلول دنا کہنے لگے نہیں میں نے تو نہیں پھوڑا, میں نے تو اس کے 3 سوالوں کا ایک جواب دیا ہے. 3 سوالوں کا ایک جواب. اس نے کہا کیا؟ فرمانے لگے اس سے پوچھ لو. اس نے کہا جی کیا سوال تھے آپ نے؟ اس نے کہا جی پہلا میرا سوال یہ تھا کہ رب ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ تو آپ فرمانے لگے میں نے تجھے روڑا مارا, درد ہو رہی ہے؟ کہنے لگا ہاں. کہنے لگے دکھا درد. درد ہوندی ہے نا ویسے؟ میرے میدے میں درد ہے جی. کتنے ہے جی میدا؟ میدا نظر درد ہوتی ہے کہ نہیں؟ کہتے ہیں میرے جگر میں تکلیف ہے. جگر نظر آ رہا ہے؟ کہتے میرا دل سوڑا پیندا ہے. کتنے جی دل ہے؟ لے آؤ انہوں ٹھنڈی بال وائیے. دل ہے پر نظر. میں تو کہا کرتا ہوں ہمارے جسم میں بہت سارے ایسے حصے ہیں جو اللہ نے بنائے ہیں, ہمارے ساتھ ہے, پر ہم انہیں دیکھ سکتے ہیں. ہماری پشت ہے نا ہمارے ساتھ, ہماری اپنی ہے نا جی. وہ بندہ لاکتے مارے چاندتے انہیں لڑنا ہے کہ نہیں؟ کوئی ڈنڈا مارے تو لڑائی ہو جاتی ہے, لیکن کبھی پشت دیکھی بھی ہے. تو حضرت بہلول دنا کہنے لگے کہ اگر درد ہے تو پھر, وہ کہنے لگا جی وہ دکھائی تو نہیں نہ جا سکتی پر ہے تو صحیح نا. تو آپ فرمانے لگے رب ہے پر دکھایا تو نہیں نہ جا سکتا. تو قیامت میں نظر آئے گا, اور آئے گا تو انشاءاللہ سارے دیکھیں گے, کھول کے دیکھیں گے اور راج کے دیکھیں گے. اور میرے نبی پاک فرماتے ہیں میں نے اپنا رب دیکھا ہے تو بڑی سونی صورت میں دیکھا ہے, بڑی سونی صورت میں. اور یہی بہتر ہے کہ پردوں میں وہ پردہ پوش رہے. وہ اگر پردے اٹھا دے تو کسے ہوش رہے. اچھا دوسری بات, حضرت بہلول دنا فرمانے لگے تیرا دوسرا سوال کیا تھا؟ کہنے لگا جی میرا دوسرا سوال یہ تھا کہ جو کراتا ہے شیطان کراتا ہے, تو پھر انسان کو سزا قیامت میں کیوں ملے گی؟ تو آپ فرمانے لگے جا پھر تجھے روڑا بھی شیطان نے مارا ہے, میرے اوپر پرچہ کیوں کٹا دیا؟ پکڑ جا کے اس کو. حضرت بہلول دنا رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے کہ رب ہے, اس کے جلوے جگہ جگہ نظر آتے ہیں, اور اس کی ذات قیامت میں نظر آئے. وہ کس طرح کا ہے, کس معیار کا ہے, کس حال میں ہے, یہ پتہ قیامت میں چلے گا. آپ نے فرمایا تیرا تیسرا سوال کیا تھا؟ کہنے لگا جی میرا تیسرا سوال یہ تھا کہ شیطان آگ سے بنا ہے, تو آگ کو آگ میں ڈالیں گے تو اسے کیا تکلیف ہوگی؟ تو آپ فرمانے لگے تو کس چیز سے بنا ہے؟ کہنے لگا مٹی سے. تو فرمایا میں نے تجھے کیا مارا ہے؟ کہنا مٹی. فرمایا درد ہوئی ہے؟ کہنے لگا بڑی. فرمایا اسے بھی ہوگی. ہوئی ہے نا درد؟ کہنے لگا ہوئی ہے. تو فرمایا اسے بھی میرا ارادہ نہیں تھا, تو سزا ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ تو اس لیے حضرت بہلول دنا رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے کہ رب ہے, اس کے جلوے جگہ جگہ نظر آتے ہیں, اور اس کی ذات قیامت میں نظر آئے. وہ کس طرح کا ہے, کس معیار کا ہے, کس حال میں ہے, یہ پتہ قیامت میں چلے گا. حضرت بہلول دنا قبرستان میں بیٹھے تھے, ہارون رشید وہاں سے گزرا, سلام لیا, آپ نے فرمایا وعلیکم السلام, کیسے ہو؟ کا خدا کا فضل ہے. کہنے لگا قبرستان ہی بیٹھے رہتے ہو, کبھی بغداد شہر بھی آؤ. تو حضرت بہلول دنا فرمانے لگے تیرا سارا شہر تو ایک ایک کر کے یہاں آ رہا ہے, میں وہاں جا کے کیا کروں گا؟ ایک ایک کر کے آ رہے یہاں. آپ فرمانے لگے پر فرق اتنا ہے کہ لوگوں کو لوگ چارپائی پر ڈال کر اٹھا کر
کفن میں بند کر کے یہاں لاتے ہیں، میں ذرا جیتا جاگتا جا کے بیٹھ گیا ہوں۔ اور فرمایا مجھے نا یہ قبرستان کچھ زیادہ اجنبی نہیں محسوس ہوتا، کیونکہ مجھے پتہ ہے اس قبر میں کون ہے، اس میں کون ہے، یہاں کون ہے، وہاں کون ہے، اجنبی نہیں لگتا۔ حضرت بشر عافی رحمت اللہ علیہ سے سارا زمانہ پیار کرتا تھا۔ بغداد کا ایک تاجر کہتا ہے مجھے نہیں بابا اچھا لگتا تھا۔ ہمارا اپنا اپنا ذہن ہے نا، ہم کہتے ہیں میں نے جدھر ساری دنیا جا رہی ہے وہاں نہیں جانا، کہتے ہیں کہ بابا مجھے نہیں اچھا لگتا تھا، حالانکہ سارا بغداد عزت کرتا۔ کیوں نہیں اچھا لگتا تھا؟ کہتے اس لیے کہ بابا نہ صرف فرض مسجد میں پڑھتا تھا، باقی نماز گھر جاتی۔ تو میں کہتا تھا اتنا ولی ہے تو باقی بھی مسجد میں پڑھے۔ کہتے ایک دن میں نے کہا جسوسی کرنی ہے اس کی، جو کہ اسلام میں منع ہے۔ کہتے حضرت بشر عافی رحمۃ اللہ علیہ نے جمعے کے فرض پڑھے، فرض پڑھ کے نکل گئے دوڑ کے۔ فرماتے میں پیچھے ہو گیا، میں نے کہا آج میں نے سنتیں چھوڑ دی ہیں پر اس کا پتہ کرنا ہے، سنت نفل بعد میں پڑھوں گا۔ کہتے ہیں حضرت بشر عافی جلدی سے نا کہ کباب والی دکان پہ گئے، وہاں سے کباب خریدے، اور میں نے کہا بوڑھے کی عمر دیکھو اور اس کے ذائقے دیکھو، اس عمر میں بھی کباب کھائے گا۔ اوئے ہوئے، مولوی کو روٹی نے ستایا تھا، اس لیے سنت اور نفل چھوڑ آیا ہے۔ کہتے تھوڑا سا وہ آگے بڑھے تو نان بھائی کی دکان سے نا نان خریدے، میں نے کہا دیکھو یار، دیکھو اس کے ذائقے، گرم نان کھائے گا۔ بہت سارے لوگ بغداد میں رات کی روٹی کھاتے پر یہ گرم کھاتا ہے۔ کہتے ہیں حضرت وہ نان اور کباب لے کے نا جنگل کی طرف مڑے تو میرے دل میں خیال آیا یار بڑا ہی اس آدمی کا عجیب ذہن ہے، یہ اب سبزے پہ بیٹھ کے یہاں موج کرے گا، کھائے پیے گا، اور سنت نفل چھوڑ دی، اللہ ہزاروں مرید ہیں۔ کہتے حضرت جنگل میں داخل ہوئے، تھوڑا سا سفر کیا تو کچی آبادی آ گئی۔ کچی آبادی، ایک کچے مکان کی ٹوٹا ہوا دروازہ، باہر سے کنڈی لگی۔ بغداد کے ننگے پاؤں چلنے والے ہزاروں مریدوں کے اس پیر نے کنڈی کھولی، اندر گئے، ایک فالج زدہ بابا جی بیٹھے۔ کہتے حضرت بشر عافی نے اپنی ایک پگڑی کھولی اور اس آدمی کے منہ سے پانی نکل رہا تھا، لال ٹپک رہی تھی۔ کہتے پہلے اپنی پگڑی سے منہ صاف کیا، پھر پیالے سے پانی ڈال کے منہ دھویا، پھر حضرت اس کے ٹانگوں پہ کپڑا ڈال کے روٹی کا لقمہ توڑ کے اس کے منہ میں ڈال کے کہنے لگے بابا ناراض نہ ہونا، جمعے والے دن مجھے دیر ہو جاتی ہے، ابھی تو میں نے سنت اور نفل بھی پڑھنے ہیں، ناراض نہ ہونا، مجھے دیر ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں وہ بابا رو پڑا اور کہنے لگا بشر یار 14 سال ہو گئے تو روز آتا ہے، 14 سال، یہ 1 صدی کا قصہ ہے، 2-4 برس کی بات نہیں، 14 سال سے تو روز آتا ہے، میں پتہ نہیں کب تک لاش بنے پڑا رہوں گا، تو کب تک آئے گا؟ حضرت بشر عافی نے بابے کے یہاں سے پوچھ کے کہا بابا فکر نہ کر، آج کے بعد یہ جملہ نہ کہنا کہ تو میرے لیے بوجھ ہے۔ فرمایا لوگ سمجھتے ہیں کہ میں نے عبادت کر کے مقام پایا ہے، لوگ سمجھتے ہیں میں نوافل زیادہ پڑھتا ہوں، دنیا جانتی ہے کہ میری رات کی تسبیح زیادہ مضبوط ہے، اور میں ان میں سے کوئی بات بھی نہیں، میں تو تیری نوکری کرتا ہوں تو اللہ نے میری عزتوں میں اضافہ فرما دیا ہے۔ سوچ ہی صاف نہیں، نظریہ ہی ٹھیک نہیں، فکر ہی ٹھیک نہیں۔ اسلام نظریے کا مذہب ہے، سوچ کا۔ مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث سنیں، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں جب انسان نے روزہ رکھا ہوتا ہے نا تو روح ویسے ہی پاک ہوتی ہے اس کی۔ میں نے یہ سوچا کہ کچھ باتیں ایسی کی جائیں جس سے تھوڑی سی سوچیں بھی تبدیل ہوں، کچھ سوچوں کا وضو، سوچوں کا غسل، افکار و نظریات کی بھی بات ہو۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید کثرت عبادت اصل ہے۔ اقبال کہتے ہیں یہ ذکر نیم شبی، یہ مراقبے، یہ سرور، تیری خودی کے اگر نگہباں نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں، تیری خودی کے اگر، اور پھر عام چیز نہیں کہا یہ ذکر نیم شبی، سویرے شہری کا ذکر، یہ مراقبہ، یہ جو تو گھنٹوں اللہ کی یاد میں بیٹھا رہتا ہے، یہ سرور، کہتے بے کیف عبادت نہیں، سرور والی، یہ ذکر نیم شبی، یہ مراقبے، یہ سرور، تیری خودی کے اگر نگہباں نہیں، اگر تیرے نظریے کو نہیں بدل سکے، تیری سوچ نہیں بدل سکے، تیرا ایمان مضبوط نہیں کر سکے، تیری خودی کے اگر نگہباں نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں۔ اور خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ، دل و نگاہ، دل و نگاہ اگر مسلمان نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں، دل و نگاہ۔ اقبال کہتے ہیں ایک دل کا کلمہ پڑھ، دوسرا نظر کا کلمہ پڑھ،
ان پہ پابندی لگا. دل و نگاہ اگر مسلمان نہیں تو پھر تو کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میں حضور کے پاس بیٹھا تھا، حضرت عبداللہ ابن عمر بھی بیٹھے تھے. کوئی بات ہو رہی تھی، ایک حجرے میں بیٹھے تھے، دروازے پہ دستک ہوئی. مسند امام احمد میں حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا انس دروازہ کھولو، دروازے پہ وہ بندہ ہے جس کو اللہ بغیر حساب کتاب جنت عطا فرمائے گا. وہ بندہ ہے دروازے پہ. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میں نے دروازہ کھولا تو بندہ دیکھا، غریب سا ایک انصاری صحابی، اور بندہ بڑا سادہ، وضو تازہ کر کے آیا تو پانی کے قطرے داڑھی سے بہہ رہے، اور چمڑے کے جوتے اس نے لپیٹ کے تو بغل میں چھپائے ہوئے. آ کے عطیات کی حالت میں بیٹھا، حضور سے دو چار باتیں کی، چلا گیا. ہم اس کا رنگ دیکھتے رہے اور مصطفیٰ کا کرم دیکھتے رہے. اس کو حضور نے جنتی کہا ہے. کہتے ہیں اگلے دن اسی ٹائم اسی وقت ہم حضور کے پاس بیٹھے تھے، پھر دروازے پہ دستک ہوئی. حضور نے فرمایا دروازہ کھولو، دروازے پہ وہ بندہ ہے جسے اللہ بغیر حساب کتاب جنت عطا فرمائے گا، بغیر حساب. کہتے ہیں دروازہ کھولا اور جیسے ہی میری نظر پڑی، بندہ بھی وہی ہے جو کل آیا تھا، اور انداز بھی وہی ہے جو کل تھا. اسی طرح پانی کے قطرے، اسی طرح جوتے بغل میں. السلام علیکم، کل حضور فلاں بات کی تفصیل پوچھنی مجھ سے رہ گئی تھی، غلطی ہوگی، دوبارہ آیا ہو. اس نے اپنی گفتگو کی، چند جملوں میں بات سمیٹی، چلا گیا. فرماتے اتفاق کی بات کہ دن تیسرا، بندے بھی ہم دونوں، میں اور عبداللہ ابن عمر. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں دونوں بیٹھے تھے، سیم ٹائم سیم ڈے. پھر دستک ہوئی، حضور نے فرمایا دروازہ کھولو، اور مسکرا کے فرمایا دروازے پہ وہ بندہ ہے جسے اللہ بغیر حساب کتاب جنت عطا فرمائے گا. کہتے ہیں کھل اٹھے ہمارے چہرے، باہر گئے. دستک ہوئی تھی، دروازہ کھولا. فرماتے مجھے یقین تھا وہی ہوگا جو 2 دن پہلے آیا تھا، اور میرے یقین کے مطابق ہی کام ہوا. وہی بندہ تھا جو کل بھی تھا، جو پرسوں بھی تھا. حالت اور کیفیت اور انداز بھی وہی تھا. پانی کے قطرے بہہ رہے ہیں، اور اس شخص نے جوتے بغل میں دبائے ہوئے خدمت میں حاضر ہوا، بیٹھ گیا، بات چیت کی، چلا گیا. حضرت انس بن مالک کہتے تھوڑی دیر ہوئی تو حضور بھی تشریف لے گئے. حضرت عبداللہ ابن عمر مجھے کہنے لگے یار ویسے کتنے اس کے نصیب ہیں، کتنے نصیب ہیں. کوئی آیا لے کے چلا گیا، کوئی آیا لے کے چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا. میرے مولا تجھ سے گلا نہیں، یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے، یہ تو اپنا اپنا. اور نہ کسی کے حال پہ طنز کر، نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا، وہ جسے چاہے جیسے نواز دے. یہ مزاج لطف رسول ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کہتے ہم لوگ گفتگو کرنے لگے. عبداللہ ابن عمر مجھ سے کہنے لگے یار ویسے پتہ کرنا چاہیے یہ کون سا عمل کرتا ہے، پتہ کرنا. ایسے ہم نہیں پتہ کرتے کہ یہ بندہ بڑا چمک گیا، پتہ کرو کون سا کاروبار کرتا ہے، ذرا اس کی جاسوسی تو کرو. اور بندے بھی بڑے سمجھدار ہیں، وہ سائیڈ بزنس نہیں بتاتے. وہ کہتے ہیں وہ جو میرا علیحدہ ہے وہ نہیں بتانا، کہیں یہ نہ شروع کر لیں. حالانکہ انسان کے پاس جو خوبی، جو اللہ نے اسے دولت دینی ہوتی ہے، وہ اپنا اپنا نصیب ہوتا ہے. وہ گھر میں بیٹھے بھی اللہ عطا کر دیتا. وہ کہتے ہیں کہ پتہ کرو کیا عمل کرتا ہے. تو حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں اس کے پیچھے ہو گیا، اس سے سلام لی. تو میں نے کہا مجھے 2-3 دن کے لیے مہمان بنا لو گے؟ مان نہ مان، میں تیرا مہمان. 2-3 دن کے لیے مہمان بنا لو گے؟ تو کہتے ہیں مجھ سے کہنے لگا کو گھر میں جھگڑا ہو گیا، کیونکہ پڑوس میں تو تمہارا قریب ہی تو تمہارا گھر ہے، میرے مہمان بننے کو جھگڑا ہے. تو میں نے کہا چلو ایسے ہی سمجھ لو، پر مجھے مہمان بنا لو. کہتے ہیں میں 3 دن اور 3 راتیں اس شخص کے ساتھ رہا. وہ کتنا صدقہ کرتا ہے میں نوٹ کرتا رہا، نماز کتنی پڑھتا ہے، اس کا کیا. میں چاہتا تھا کہ وہ عمل مجھے ملے. اس کی برکت سے مصطفیٰ نے اسے 3 مرتبہ جنتی فرمایا ہے تاکہ وہ کیفیات مجھے بھی ملے. حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے کہ میں نے کوئی خاص چیز نہیں دیکھی. وہ عشاء پڑھتا تو فجر تک بستر پہ کروٹیں لیتا، اور میں الحمدللہ اٹھ کے تہجد بھی پڑھتا، نوافل بھی پڑھتا. کہتے ہیں وہ 1 سپارہ پڑھتا، میں 3 پڑھتا. فرماتے اس نے 3 دنوں میں کھجور بھی صدقہ نہیں دی کہ کھجور بھی، اور میں نے بڑے بڑے غریبوں کی مدد کی. میں کہنے لگا کہ عمل تو میرا زیادہ ہے اس سے، پھر خوبی کیا ہے؟ خاص توجہ کرنا. اسلام اور دین کا جو فکری اساس ہمیں صحابہ نے دی،
حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں نے تیسرے دن اسے کہا بھائی اللہ تیرا بھلا کرے، تو نے بڑی خدمت کی، میں نے جانا ہے میرا کوئی جھگڑا نہیں ہوا تھا، میں تو بس تیرا عمل دیکھنے آیا تھا کہ تو عمل کیا کرتا ہے۔ تو وہ صحابی کہتے ہیں مجھے کہنے لگے یار تو میرا عمل دیکھنے آیا تھا، مجھے بتا تو صحیح کیا اور کیوں دیکھنے آیا میرا عمل، تجھے کیا ضرورت پڑی میری جاسوسی کی؟ تو کہتے ہیں مجھ سے جب اس نے سوال کیا تو میں نے اس کو کہا بھائی تو 3 دن آیا نا، ہم بیٹھے ہوئے تھے، کہا ہاں میں آتا رہا ہوں، کہا 3 دن نبی پاک نے فرمایا اللہ تجھے بغیر حساب کتاب جنت عطا فرمائے گا۔ تو میں چاہتا تھا کہ میں ذرا جاسوسی کروں، ذرا دیکھوں، کھوج لگاؤں کون سا ایسا عمل ہے، آپ بھی ذرا دھیان دیجئے گا کون سا ایسا عمل ہے، حالانکہ تو شاہ پڑھتا ہے اور اٹھ کے فجر پڑھتا ہے، میں تہجد بھی پڑھتا ہوں، تیرا سپارہ 1 ہے میرے 3 ہے، کون سا ایسا عمل ہے جس کے سبب تجھے جنت ملے گی؟ کہتے ہیں وہ صحابی کہنے لگے یار کوئی ایسا عمل نہیں، کوئی شے نہیں، میں اس قابل ہی نہیں، من نانم کہ من دانم، جو میں ہوں مجھے پتا ہے۔ کہا پھر کوئی بات تو ہوگی، تیری مہربانی بتا دے، میں نے 3 دن 3 راتیں محنت کی ہے، بتا دے۔ کہتے وہ کہنے لگے اگر تجھے بتاؤں نا تو پھر سن، میں جب رات کو سوتا ہوں تو اپنے دل پہ نظر ڈالتا ہوں، اور سویرے جب اٹھتا ہوں تو پھر اپنے دل پہ نظر ڈالتا ہوں، موبائل پہ نہیں، کنجی پہ نہیں کہ چابیاں کدھر ہیں، بٹوے پہ نہیں، میں رات کو سوتے ہوئے بھی اپنے دل پہ نظر ڈالتا ہوں، سویرے اٹھتے ہوئے بھی میں سب سے پہلے اپنے دل پہ نظر ڈالتا ہوں۔ فرماتے ہیں الحمدللہ میرے دل میں کسی کا حسد نہیں ہے، کسی کے بارے میں کوئی کینہ نہیں، کوئی کسی کے بارے میں میل نہیں، میں اللہ کے ہر بندے کے بارے میں سوچ، نظریہ، فکر اچھی رکھتا ہوں، اور فرمایا میں تیرے بارے میں بھی عبداللہ یہی سوچتا ہوں کہ تو مجھ سے زیادہ نیک ہے۔ الحمدللہ اس وقت بھی میرا ذہن یہ ہے کہ انس بن مالک مجھ سے زیادہ پرہیزگار ہے، اس وقت بھی میری سوچ یہ ہے کہ محبوب کے سب صحابہ میں سب سے کمزور میں ہی ہوں۔ نابد عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں نے اس کا ہاتھ چوما، میں نے کہا سمجھ آ گئی ہے، تیرا نظریہ، تیری سوچ پکی اور سچی مسلمان ہے، تو دل اور روح کا مسلمان ہے، تو نظر اور روح کا مسلمان ہے، یہ سبب ہے کہ اللہ کے رسول نے زمین پر چلتے ہوئے بھی تجھے 3 دفعہ جنت کی بشارت عطا فرما دی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مدینہ منورہ سے نکلا ایک سفر کے لیے، میں نے کچھ کھجوریں، کچھ سرکہ، کچھ خشک چیزیں ساتھ رکھ لیں کیونکہ سفر لمبا تھا۔ فرماتے ہیں کہ میں ابھی کچھ فاصلہ میں نے مدینے کا طے کیا تو ایک صحرا آیا، دوپہر کا وقت ہو گیا تو میں کھانا کھانے لگا، رمضان کا مہینہ نہیں تھا، محرم سفر کے ایام چل رہے تھے۔ میری باتیں سمجھ تو آ رہی ہے نا آپ حضرات کو؟ سب کو آ رہی ہے؟ اللہ آپ کو جزا عطا فرمائے۔ کہتے میں دوپہر کے کھانے کے لیے وہاں رکا، میں نے وہ کھجوریں نکالی، سرکہ نکالا، کھانے لگا تو ایک چرواہا بکریاں چراتا چراتا آ گیا، وہ نوجوان تھا، اس کے چہرے پر میں نے بڑی روشنی دیکھی، غریب آدمی تھا، بکریاں چراتا تھا۔ ہم لوگ بھی جب کھانا کھانے بیٹھتے ہیں تو کوئی آ جاتا ہے تو اس کو دعوت دیتے ہیں، بھئی آ جا تو بھی کھانا کھا لے۔ کہتے میں نے اسے کہا کہ میاں آ جا روٹی کھا لو، کہنے لگا نہیں اللہ آپ کو جزا دے، میرا دل چاہتا تھا کہ کوئی میرے ساتھ کھا لے، اللہ کے بندوں کی خواہش ہوتی ہے نا کوئی مہمان مل جائے۔ فرماتے میں نے دوبارہ کہا بھئی آ جاؤ کھا لو، کہنے لگا نہیں حضور اللہ آپ کو جزا دے۔ میں نے دوبارہ 3 دفعہ اصرار کیا، میاں تھوڑی سی کھا لے، کہنے لگا حضور اصرار نہ کرے، میں نے روزہ رکھا ہوا۔ آج مزدور جو ہے نا ان سب نے رٹا لگا کے یہ سبق یاد کیا ہے کہ میں چونکہ محنت کرتا ہوں تو میں نام ہی رکھوں تو خیر ہے، رمضان کے روزے میں مزدور چھوڑ دیتے۔ اللہ کسی شخص پر وہ بوجھ نہیں ڈالتا جو وہ اٹھا نہ سکے، رب بندوں سے پیار کرتے، اسے پتا تھا انہوں نے مزدوریاں کرنی، مزدور روزہ رکھ کے دیکھے، وہ دیکھے اسے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ حضور نے تو کہا صوم تصحو، تم روزہ رکھو اللہ تمہاری صحت میں اضافہ کر دے گا، یہ تو تندرستی والا کام ہے۔ کہنے لگا حضور روزہ رکھا ہوا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا پتہ کروں کہ صرف روزے دار ہے کہ نیک بھی ہے، صرف روزے دار ہے کہ نیک بھی ہے، صرف نمازی ہے کہ نیک بھی ہے، صرف حاجی ہے کہ اللہ سے بھی ڈرتا ہے، ذرا دیکھو تو صحیح، آزماؤں۔ آپ فرماتے لوٹ کے قریب گیا، کھانا میں نے کھا لیا تو بکریاں تھیں اس کے پاس، 300-400 بکری چرا رہا تھا، تو ایک بکری کی پشت پہ میں نے ہاتھ پھیرا، میں نے کہا بیچو گے بکری؟
کہنے لگا حضور میں چرواہا ہوں، دیہڑی پہ کام کرتا ہوں، مزدوری لیتا ہوں، ان کا مالک تو کوئی اور ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں تو پہلے دیکھنا چاہتا تھا کہ نیک بھی ہے کہ نہیں، تو میں نے اس سے کہا کہ بکریوں کے مالک سے کہہ دینا ایک بکری بھیڑیا لے گیا ہے، کہہ دینا مالک سے۔ تو آپ فرماتے ہیں جب میں نے اسے دیکھا نا تو غریب تھا، ٹے ہوئے کپڑے تھے۔ دامان توکل کی یہ خوبی ہے کہ اس پر پیوند لگے ہوتے ہیں پر دھبے نہیں ہوتے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ کہنا کہ بھیڑیا لے گیا تھا۔ فرماتے ہیں کہ اس کا میں نے چہرہ دیکھا تو داڑھی پر ریت پڑی ہوئی تھی، سر پہ ریت تھی، کپڑے پرانے تھے، مکان بھی کچا ہوگا لیکن اس کے نظریات اتنے پختہ، باتوں میں اتنا اثر۔ فرماتے اس نے غور سے میرا چہرہ دیکھا اور پھر اس نے بکریوں کو چھڑی ماری اور بکریاں چلنے لگیں۔ تو میں نے کہا میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ تو کہنے لگا حضور میں بکریوں کے مالک کو تو کہہ دوں گا بھیڑیا لے گیا ہے، اور جب کائنات کا مالک پوچھے گا تو پھر کیا جواب دوں گا؟ جب عرش کا مالک پوچھے گا تو پھر کیا جواب دوں گا؟ اللہ بھی تو پوچھے گا نا، تو اللہ کو کیا بتاؤں گا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ، ایک تقریر ہوتی ہے، میں لچے دار خطاب کروں گا، میں بڑا زبردست اثر ڈالوں گا، آپ اور بھائی زیادہ انقلاب تو عمل سے آتا ہے، زیادہ انقلاب تو عمل سے آتا ہے، زیادہ تو 2 منٹ میں لوگ انقلاب۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں اس نے کوئی تقریر نہیں کری، تقریب بھی اثر کرتی ہے، اس کا بھی فائدہ ہوتا ہے، یہ بھی دل صاف کر جاتی ہے، اس میں شک نہیں، لیکن جو عمل کے ساتھ تاثیر ہوتی ہے اس کا تو حسن ہی نرالا ہے۔ بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ تو کہتے وہ ایک جملہ اس نے کہا کہ اللہ پوچھے گا تو کیا جواب دوں گا، تو آپ فرماتے ہیں میں کانپنے لگا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر، اور یہ وہ شخص ہے جن کو نبی پاک نے کہا راجل صالح ہو۔ عبداللہ بن عمر نیک آدمی ہے، حضور نے کہا نیک آدمی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میرے وجود کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، میں سفر پر نہیں گیا بلکہ میں وہیں سے واپس ہو لیا، اور میں سیدھا اس شخص کے میں نے مالک کا پتہ کیا کس کی بکریاں چراتا ہے۔ فرماتے میں نے معلومات کر کے پہلے وہ غلام خریدا، پھر وہ 400 کے لگ بھگ بکریاں خریدی، پھر میں نے اسے بلا کے وہ بکریاں تحفے میں دی، تو مجھے کہنے لگا یہ کیا ہے؟ تو میں نے کہا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ سورہ طلاق میں فرماتا ہے کہ تم مجھ سے ڈر جاؤ، میں ہر مشکل سے نکلنے کا تمہیں راستہ دے دوں گا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور تمہیں وہاں سے روزی دوں گا جہاں سے تمہارا کبھی گمان بھی نہیں گیا ہوگا۔ فرمایا تو جو کہ اللہ سے ڈرتا تھا تو یہ رب کریم نے تجھے روزی عطا فرمائی ہے، یہ بکریاں اب تیری ہیں۔ بھائی خدا را اللہ سے ڈرنا سیکھیں، رب کریم کا خوف پیدا کریں۔ آپ یقین کریں میں پولیس کی بات نہیں کرتا، MNA کی MP A کی بات نہیں کرتا، لیکن غریب بھی جب اپنی بہو کو تانا دینے پہ آتا ہے تو حوصلہ نہیں کرتا، ایک آدھ بات پہ صبر نہیں کرتا۔ غریب کے ہاتھ میں بھی جب ڈنڈا آتا ہے اور کسی غریب سے جب وہ جھگڑا کرتا ہے تو وہ بھی پھاڑ دیتا ہے سر اور توڑ دیتا ہے ہڈیاں۔ ہم بڑے سخت ہوتے، ذرا تھوڑی دیر سائلنٹ کر دیں موبائل، اللہ آپ کو زیادہ عطا فرمائے۔ سنیں میرے عزیز، خوف خدا پیدا کریں، لفظوں پہ پابندی لگانا سیکھیں، ایسے جملے زبان سے ادا نہ کریں جو سامنے والے کو ساری رات سونے ہی نہ دیں۔ سیدوں کا خاندان بھی آیا، ایک ایسی خاتون بھی آئی جس کے ساتھ 3 بیٹیاں تھیں، بیٹا بھی کوئی نہیں، خامن فوت ہو گیا۔ مسجد کے ساتھ مہمان خانے بنے ہوتے، وہاں اس نے بچوں کو ٹھہرایا اور نکلی سمرقند میں کہ کوئی آدمی مل جائے اور اس سے کہوں کہ تھوڑی سی مدد ہو۔ وہ چلتے چلتی ایک سیٹھ کے پاس، رئیس کے پاس پہنچی۔ جن لوگوں کے پاس دولت آتی ہے نا، وہ کئی دفعہ سخت جملے کہنے لگتے ہیں جو اللہ کو پسند نہیں آتے۔ وہ سیٹھ کے پاس گئی تو جا کے کہنے لگی میں غریب ہوں، پریشان ہوں، بلخ میں قحط ہے، سارا زمانہ جانتا ہے، تو میں اس لیے سمرقند آئی ہوں، بیٹیوں کا ساتھ ہے، نہ رہنے کو جگہ ہے، نہ کھانے کو روٹی ہے، نہ پہننے کو کپڑا ہے، مہربانی کر تھوڑی مدد کر۔ کہنے لگا ہو کون؟ تو اس سید زادی نے کان آگے کر کے، ہاں کسی پہ بھی حالات سخت آ سکتے ہیں، اللہ سے ڈرنا چاہیے، کان آگے کر کے نا کہنے لگی میں سید زادی اور یہاں میرا اپنا کوئی نہیں، مہربانی کر۔ تو وہ سیٹھ صاحب، چودھری صاحب کہنے لگے مجھے کیسے پتہ چلے گا تو سید ہے؟ تو سید زادی نے اپنا پلو کھولا اور اپنے آنسو دونوں آنکھوں سے صاف کیے، تو کہنے لگی اللہ تیرا بھلا کرے،
میں ثابت نہیں کر سکتی کہ میں حضور کا خاندان، میرے پاس کوئی دلیل نہیں، میں نہیں بتا سکتی۔ چل ٹھیک ہے، چلی گئی۔ کسی نے بتایا کہ یہاں کوئی یہودی بھی رہتا ہے، وہ بڑا سخی ہے، یا آتش پرست ہے، یا پارسی ہے کافر غیر، سخی بڑا ہے۔ اس کے پاس گئی، بیٹھی رہی، لوگ بیٹھے تھے، جب چلے گئے تو قریب گئی، کہنے لگی مجبور ہوں، پریشان ہوں، غریب نہیں ہوں۔ کہنے لگا بیوی تجھے کبھی دیکھا نہیں، سمرقند کی اتنی آبادی نہیں، میں سارے شہر، تو کون ہے؟ تو کہنے لگی تعارف نہ ہی پوچھے تو اچھا ہے۔ اس نے کہا چلو اگر پتہ چل جائے تو۔ کہنے لگی میں مسلمانوں کے نبی کی اولاد ہوں۔ مسلمانوں؟ اس نے کہا پیغمبر خدا کی اولاد۔ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، بی بی کو ساتھ لیا، گھر گیا، کہنے لگا جو صاف ستھرا کمرہ ہے نا اسے پھر دھو ڈالو، ایک دفعہ پھر دھو ڈالو۔ کمرہ دھلایا، صاف کرایا، پھر کہنے لگا بی بی میرے برتن زیادہ صاف ستھرے نہیں، میں نئے نہ خرید کے لا دوں۔ پھر نئے برتن لایا، پھر اپنے بچوں سے کہنے لگا اونچا نہ بھولنا، یہ سیدہ فاطمہ کی شہزادیاں آئی ہیں، یہاں کوئی شخص اونچی بات نہ کرے۔ پھر کہنے لگا بی بی جو میرا بالکل طیب اور حلال رزق ہے نا، یہ اس میں سے لنگر ہے، لیکن چونکہ میں غیر مسلم ہوں، مجھے سلیقے نہیں آتے، جیسا تیسا بھی ہو نا اسے قبول کر لینا۔ خاتون کو کہنے لگا یہ گھر ہے، جب تک جی چاہے یہاں رہنا، اور دیکھنا ہو سکے تو رات اپنے نبی سے سفارش کرنا، میرا بھی کوئی مسئلہ، میری بھی کوئی قبولیت کہیں ہو جائے۔ وہ مسلمان کہلانے والا رات کو سویا، کہتے جنت سجی ہوئی ہے، لوگ جنت میں جا رہے ہیں، لائنیں لگی ہوئی ہیں، نبی پاک لوگوں کو جنت میں بھیج رہے ہیں۔ میں بھی دوڑ کے لائن میں لگ گیا، فرشتے نے میرا بازو پکڑا، کا پیچھے ہٹ۔ تو میں دوڑ کے حضور کی بارگاہ میں گیا، میں حضور سارے جنت میں جا رہے ہیں، یہ مجھے نہیں جانے دیتا۔ نبی پاک نے فرمایا تو کون ہے؟ کہ یا رسول اللہ میں مسلمان ہوں۔ کہتے حضور مجھ سے فرمانے لگے کوئی دلیل ہے تیرے پاس؟ دلیل ہے کوئی تیرے پاس؟ تو میں چپ کر گیا۔ فرمایا میری بیٹی ہے تیرے دروازے پر آ ہی گئی تھی تو دلیلوں کوشنے لگ گیا تھا۔ میں جا دوڑ جا، سویرے آنکھ کھلی تو گلیوں میں ڈھونڈتا پھرتا ہے، تلاش کرتا پھرتا ہے، کونے کونے میں جاتا ہے وہ سادات کا گھرانہ کہاں گیا، ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس غیر مسلم کے دروازے پہ جا کے پہچان لیا۔ تو کہنے لگا خدا کا واسطہ جو تو نے نوکری کی ہے نا ان کی مجھ سے 11 گنا لے لے، یہ سادات کا گھر مجھے دے دے۔ تو کہنے لگا کل تو آتا تو شاید بات اور ہوتی، آج بات اور ہے۔ اس نے کہا مہربانی کر، کہا نہیں کل تو آتا تو معاملہ اور تھا، آج معاملہ آج اور ہے، رنگ بدل گیا ہے، حالات تبدیل ہو گئے ہیں، اب تو دیکھتا کیا ہے، جا دوڑ جا۔ کہنے لگا نہیں مہربانی کر دے دے، تو غیر مسلم میں تیرا کیا تعلق؟ کہنے لگا چپ کر، غیر مسلم میں کل تک تھا، کل سے سجدوں سے پیار کیا ہے تو میرے حالات سنور گئے ہیں، وہ جو نظارے تو نے رات خواب میں دیکھے ہیں میں نے جاگتی آنکھوں سے دیکھے ہیں، میں نے جاگتی آنکھوں سے، اور تو نے کسی مفتی پیر عالم کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا ہے، میں نے رات محمد عربی کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا ہے۔ شیخ الاسلام ابن المسلمین خواجہ قمر الدین سیالوی، خواجہ صاحب سچ مچ کے شیخ الاسلام تھے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑا ہی اعزاز عطا فرمائی، بڑی بات تھی، ایسے شیخ بھی کم دنیا میں ہوتے ہیں، اور 20 علماء ان کے مرید تھے۔ پنڈی کے علاقے میں نا اپنے بہت سارے علماء، کسی علماء کی میٹنگ میں گئے تھے، علماء کافی تھے، تو ایک سید عالم تو انہوں نے نماز پڑھائی، عالم بھی تھے اور سید بھی تھے، جماعت کرائی، تو نماز کے بعد پتہ چلا کہ کوئی ایسی واضح غلطی ہو گئی ہے کہ نماز ہوئی نہیں۔ اب ہمارے تو کسی نمازی کو کسی مسئلے کا پتہ چل جائے دوسروں کو جینے نہیں دیتا، کہتا صرف میری نماز ٹھیک ہے، تم سب کی غلط ہے، اور پھر بندہ عالم ہو، اسے پتہ ہو مسئلے کا، تو پھر وہ سانس لینے دے، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ علم یہاں بالکل زیادہ ہو تو پھر بندے کو حوصلہ ہوتا ہے، اس پہ کو پتہ ہے تھوڑا پانی ہوتا ہے نا برتن میں تو آوازیں زیادہ نکالتا ہے۔ علماء سارے کہنے لگے جی جلدی سے بتائیں جی حضرت صاحب وہ نماز نہیں ہوئی، تو خواجہ صاحب نہ چپ کر جو، پتہ مجھے بھی ہے نماز نہیں ہوئی، پر مسئلہ یہ ہے میرا مولوی نہیں نا، یہ رسول اللہ کا خاندان ہے،
اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. فرمایا کہ حضور کا خاندان ہے. چپ کر جاؤ, طریقے سے بات کرنی, ادب سے. اور کوئی عالم ہوتا تو میں لقمہ دیتا, یہ سادات ہیں, چپ کرو. تو چلو کہنے لگے میں نہ سوچ رہا ہوں کہ کوئی جملہ مل جائے تو شاہ جی کو کہوں کہ نماز نہیں ہوئی. حالانکہ بڑے عالم تھے خواجہ صاحب, وہ زبردست قسم کے محقق عالم. تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگے لو جی مجھے نا مل گیا جملہ, میں شاہ جی کو بتانے لگا ہوں. کب بتائیں؟ تو سلام لیا آگے جا کے, شاہ جی کے ہاتھ چومے, کہنے لگے حضور آپ کے پیچھے نماز پڑھی ہے, سید ہے تو مزہ بڑا آیا ہے, ان 4 وقتوں کا بڑا ہی مزہ آیا ہے. ہمارا دل کرتا ہے کہ دفعہ یہی نماز دوبارہ نہیں پڑھا دیتے, مزہ ہی بڑا آیا ہے نا, ذرا ایک دفعہ دوبارہ نہیں پڑھا دیتے نماز, مزہ بڑا ہے. تو شاہ جی کہنے لگے لگ مجھے بھی رہا تھا نماز کوئی نہیں ہوئی, اور میں کہہ رہا تھا شاید میرا وہم ہی ہو, لگ رہا تھا کہ نماز نہیں ہوئی. آپ بڑے سمجھدار آدمی ہیں, آپ نے سید کا ادب بھی بچا لیا ہے اور مسئلہ بھی بتا دیا ہے. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. ہمارا تعلق اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے ساتھ ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت, ایک پیر صاحب نے دعوت دی, پیلی بھیت کے پیر صاحب تھے, دعوت دی, ان کے جلسے میں عرس پہ اعلیٰ حضرت گئے, اور جب میرے امام پہنچے تو بے پردہ بیویاں سامنے بیٹھی تھی. میرا موضوع نہیں تھا لیکن بات ہو رہی تھی, سوال پوچھا جا رہا تھا, تو وضاحت ضروری سمجھ رہا ہوں. بے پردہ بیویاں سامنے بیٹھی تھی, اور وہ بزرگ سید بھی کہلاتے تھے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ واپس پلٹے, واپس بھرے مجمع میں اٹھ کے آ گئے, دوڑا آیا, لوگ بھی تھے, کہنے لگے حضور آپ امام ہیں, بزرگ ہیں ہمارے, آپ کا رویہ نرم ہونا چاہیے, تھوڑا خیال کریں, کوئی غلطی ہے تو سمجھائیں, آپ جا رہے ہیں, کوئی غلطی ہے تو سمجھائیں, رویہ نرم ہونا چاہیے, سمجھا دیں, آپ اٹھ کے جا رہے ہیں. آپ فرمانے لگے جو رسول اللہ کی شریعت کا لحاظ نہ کرے اس کے ساتھ نرم رویہ نہیں رکھنا چاہیے, نرم رویہ نہیں رکھ. فرمایا اگر آپ سید نہ کہلاتے ہوتے تو پھر میں کھڑے ہو کے بات کرتا, نرمی صرف اس لیے کی ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. لیکن وہ شاہ بھی کوئی قیمتی بزرگ تھے, سید صاحب بھی, وہ کہنے لگے حضور بھی میری طرف دیکھیں, بڑے مجمع میں کہتا ہوں مجھ سے غلطی ہوگی, آئندہ نہیں کروں گا. اور پھر میرے امام کی شان دیکھیں, جب شاہ صاحب نے بڑے مجمع میں کہا غلطی ہوگی آئندہ نہیں کروں گا, تو لوگوں نے دیکھا کہ کروڑوں سنیوں کا تنہا امام زمین پہ جھک گئے اور سید کے پیر چومنے شروع کر دیے. فرمانے لگے اگر آپ غلطی مانتے ہیں تو میں بھی رسول اللہ کی اولاد کا نوکر ہوں. تو میرے بھائی یاد رکھے, ایسے ہی تھوڑا آد ہے, ہم کوئی ایسے گرے پڑے لوگ نہیں جس مرضی آدمی کو اٹھ کے ماننا شروع کر دے. ہماری عقیدت بڑی غیرت مند ہے, ہمارے نظریات بڑے پختہ ہیں, اور ایک منٹ کے لیے بھی ہمیں کوئی شرمندگی نہیں, پار کے ادھر پھینکتے. ہم کیا سمجھتے ہیں کسی کے درجنوں مرید ہوں یا لاکھوں مرید ہوں, ہمارے لیے کسوٹی رسول اللہ کی شریعت ہے, نبی پاک کا دین معیار ہے. حضرت سلطان بابو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے ایک خادم ہوئے, ان کا اصل نام امیر بابا لکھا ہے بعض جگہوں پہ, لیکن ان کو کدن میاں, کڈن میاں, بڈھے میاں کئی ناموں سے یاد کیا جاتا ہے. بڑے درویش تھے, صاحب حضوری آدمی تھے. اکثر لوگ دم درود کرانے آتے تھے ان کے پاس. بزرگوں کے پاس لوگ آتے ہیں, اللہ کے بندے دعا کرتے ہیں تو اللہ خیر فرما دیتا. آج کل کا زمانہ نہیں, اب تو دکانداری ہے نا, ٹوکن چلتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ خیر کرے. حالات بڑے عجیب و غریب ہیں. تو ان کے پاس لوگ آیا کرتے تھے دم کرانے. انہوں نے نا دور ایک برتن رکھا ہوا تھا, تو کوئی آدمی آتا تو تھوڑا سا اس میں نذرانہ ڈالتا, نذرانہ حضرت جی میرا یہ کام ہے, یہ کر دیں. وہ خلیفہ تھے حضرت سلطان باہو, وہ گردن جھکاتے, تھوڑی دیر کے بعد سار اٹھاتے, کہتے تیرا کام ہو جائے گا. صحیح مسلم کی حدیث ہے, نبی پاک نے فرمایا رب اشغاز اکبر لو اقسم علی اللہ لابرہ. اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جو اللہ کو قسم بھی دے تو اللہ ان کی قسم پوری کر دیتا ہے. ان کے کپڑے مٹی سے بھرے ہوتے ہیں, پر اللہ کو کہہ دیں تو اللہ کر دیتا ہے. حضرت سلطان باہو کے وہ خلیفہ کہتے ہو جائے گا تو ہو جاتا. پھر کو بندہ آ کے کہتا جی نذرانہ ڈال دیا ہے تو کام, گردن جھکاتے, کہتے اپنے پیسے نکال کے لے جا, تیرا کام کوئی نہیں ہونا. ایک دفعہ کچھ سید زادیاں آ گئیں, انہوں نے آ کے نا اس زمانے میں 100 روپیہ, سمجھ لے کہ آج کل 1,00,000 روپیہ بابا جی کے نذرانے والے گلے میں ڈالا, اور آ کے کہا کہ بابا ہمارے نا ایک بچے کو سزائے موت ہو گئی, اور حلفاً بتاتے ہیں کہ ناجائز پھانسی کا حکم ہوا ہے, تو تیری رب رسول کی بارگاہ تک رسائی ہے, مہربانی کا, سیدوں کا بچہ ہے, مہربانی کا. بابا جی نے گردن چکائی اور کہا اپنا 100 روپیہ نکال کے لے جاؤ.
मुश्किल है बच्चा बचे तो, मैं कुछ नहीं कर सकता। सैयद आदमियाँ थी, रोती हुई लौट गई। बच्चे की नानी जिंदा थी, उनको जाके बताया तो वो रोने लग गई। कहने लगी तुम्हें बात नहीं करनी आई, अल्लाह के बंदे बड़े नरम दिल होते, तुम्हें मनाना नहीं आया, वरना ये हो सकता था। मैं जाती हूँ। वो आई, 100 रुपया डाला और बाबा जी अमीर साहब के पास बैठ के कहने लगी बाबा बात यह है कि हम सैयद है सारा हमारे घराने का, पर चलो आज तक रसाई तेरी है। आजकल तेरे ताल्लुकात मजबूत हैं तो मेहरबानी कर, कोई गलत बात नहीं, बच्चे को फांसी गलत हो रही, मेहरबानी कर। बाबा कहने लगा अम्मा मेरे बस में नहीं, मैं भी तो अल्लाह का कमज़ोर बंदा हूँ ना, मालिक का कमज़ोर बंदा हूँ, तो ज़रूरी नहीं, दुआ पे फजल होता है, अगर उसकी मशीयत हो तो फिर बंदा क्या कर सकता है। तो अम्मा ये काम नहीं हो सकता। तो अम्मा रोने लग गई, कहने लगी कोई नहीं, मैं क़यामत के दिन हुजूर की बारगाह में तेरी शिकायत करूँगी, मैं कहूँगी कि मैंने बताया था मैं सैयद हूँ, इसने तवज्जो ही नहीं की, मेरा कोई ख्याल ही नहीं किया। बाबा साहब फरमाने लगे अम्मा पैसे ना निकालना, जा तेरा काम हो जाएगा, जा तो हो गया तेरा मसला हो जाएगा। वो आप पैसे रखते थे तो साल के बाद, 6 महीने के बाद, महीने के बाद जाके हजरत सुल्तान बाहू को दे के आया करना, वो वहाँ लंगर में या किसी जगह खर्च करते। जिस दिन उस बच्चे की फांसी का वक़्त था ना, तो वो बाबा जी हजरत सुल्तान बाहू के पास चले गए। हजरत सुल्तान बाहू के मज़ार पे जो दोस्त गए हैं या मेरे साथ गए हैं वो जानते हैं कि गढ़ मोड़ से यूँ मुड़ते हैं, आगे दरबार है, तो गढ़ मोड़ पे हजरत सुल्तान बाहू उनके इस्तकबाल उनको वहाँ पता चल गया कि वो आ रहा है। आए दरवाजे गढ़ मोड़ तक, मुरीद साथ थे, तो हजरत सुल्तान बाहू कहने लगे यार तूने अच्छा नहीं किया, अपने खलीफे तूने अच्छा नहीं। कहने लगे हुजूर चारा कोई नहीं था, सैयद आदमियाँ आ गई थी, हुजूर का ख़ानदान था, मैं क्या करता। मुरीद कहते हमें समझ नहीं आ रही कि ये क्या हो रहा है। कहने लगे मजबूरी थी, क्या करता, किधर जाता, हुजूर का ख़ानदान था। कहा तूने अच्छा नहीं, कहते हमें नहीं समझ आ रही कि तूने अच्छा नहीं किया। वो कहते हैं हुजूर का ख़ानदान था, इसका माना क्या है। कहते थोड़ी देर गुजरी, बच्चा वहाँ से रिहा हो गया, तो हज़रत सुल्तान बाहू के खलीफा का इंतकाल हो गया, वो विसाल कर गए, विसाल हो गए। आपने जनाजा पढ़ाया, दफन किया, तो गुलाम कहने लगे हुजूर ये माजरा क्या है। आप फरमाने लगी इसने अल्लाह के हुजूर दुआ की थी कि मौला जनाब इज़राइल ने उस दिन किसी न किसी की रूह लेने जाना है ना, तो मेरी ले जाए। अब सैयदादियाँ दरवाजे पे आ गई हैं, तो सादात को तो खाली नहीं ना भेजा जा सकता, मुस्तफ़ा का ख़ानदान है, हुजूर मेरी रूह ले जाई जाए और इस सैयदादे को छोड़ दिया जाए। फरमाए इसने अल्लाह के हुजूर कुर्बानी दे के वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम। एक सुनार ने गली में एक यतीम छोटे से बच्चे को घूमते देखा, तो सुनार बे औलाद था, बच्चे को उठा के घर ले आया। 18 साल उस बच्चे की परवरिश की, उसको पाला पोसा जवान किया। सुनार के पास वो दुकान पे चला जाता, वो कई दफ़ा दुकान पे रहता, कई दफ़ा घर में रहता। एक दफ़ा वो दुकान पे था, बच्चा घर था, 18 साल का जवान, उसकी बीवी अकेली थी। वो जिसने माँ बन के पाला था उसने उसी पे हमला कर दिया, उसका बाजू बुरी नीयत से थामा, बीवी चीखी। थोड़ी देर गुजरी तो वो नौजवान पैरों में बैठ गया, कहने लगा अम्मा पता नहीं मुझे क्या हुआ। शाम को सुनार आया, बीवी चीखने लगी, चिल्लाने लगी, कहने लगी आज अजीब बात हुई, जिसको मैंने जिगर का खून दे दे के पाला उसी ने गंदी नजर डाली। सुनार महवे हैरत है, बीवी का ख्याल था कि लाठ उठाएगा, डंडा उठाएगा, नौजवान को मारेगा, लेकिन वो रोने लग गया। उसने कहा आज उसने मेरा बाबू था, मैं जाने क्या किया है। परेशान होने लग गया, सजदे में गिर गया, कहा तू बताता क्यों नहीं। वो सुनार कहने लगा उसकी गलती नहीं, 18 साल के बाद आज मुझ पर भी शैतान सवार हुआ था। एक औरत आई थी, अपने बाजुओं में चूड़ियां पहनना चाहती थी, तो मैंने भी गंदी नज़र से हाथ डाला था, रब करीम ने मुझे फौरन उसके सजा दी। तू पढ़ आलम फाज़ल हो कदे अपने आप नू पढ़िया नहीं।
मंदिरां अंदर कदे मन अपने विच वड़िया नहीं हो रोज शैतान नाल रोज शैतान लड़ना कदी नफ्स अपने नल लड़िया नहीं बुले शाह इस्मानिया वो बुले शाह इस्मानिया उड़दियां फड़दा वो जेड़ा कर बैठा ओनू फड़िया नहीं बुले शाह आसमानियां उड़दियां फड़ेदा हो जेड़ा कर बैठा ओनू फड़िया नहीं होती है, उनकी नज़रें गंदी नहीं होती। जो बेटियों के बाप होते हैं, जो बहनों के भाई होते हैं, उनकी नज़रें गंदी। और अगर तू टेलीफोन करता है, तो किसी औरत के साथ ताल्लुक़ रखता है, तो ये बात लिख ले, इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी 1, अल्लामा इस्माइल हक़ी 2, मुल्ला जलालुद्दीन रूमी 3, इमाम खाज़न 4, इमाम जलालुद्दीन सुयूती 5 हदीस के उस्ताद और मुहद्दिस लिखते हैं कि अगर तू किसी पर गंदी नजर डालेगा तो तेरा घर बच सकता हो, याद रख, नहीं बचे। इसलिए कि तेरी नजर किसी की बेटी को बेटी समझ, ताकि तेरी बच्ची का पर्दा कायम रहे। किसी की बहन को, ये क्या बात हुई कि तू जितना मर्जी गंद मुआशरे में फैलाता रहे, तेरा घर बचा रहे, ये कैसे हो सकता है? फ़इन्ना लहू मईशतन दंका, अल्लाह फरमाते हैं जिंदगी तंग हो जाएगी तेरे लिए मुश्किल। तू ढूंढता फिरेगा कि मैं मरने को जगह तलाश करूं। सच्ची तौबा करें, खरी तौबा करें। ये गुनाह इंसान को मजबूर कर देते। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनके सैकड़ों शागिर्द थे। एक शागिर्द के इंतकाल का वक्त आया तो घर गए मिलने। आप कहते हैं मैंने जोर लगा लिया पर उसकी ज़ुबान पर कलमा जारी नहीं हुआ। मैं उसे कहता कलमा पढ़, पर उसकी ज़ुबान पर जारी। अल्लाह अकबर, बहुत बड़ी नेमत है। दुआ फरमाए अल्लाह ईमान की मौत अता फरमा, ईमान की मौत दे अल्लाह करीम, ईमान की मौत दे। ऐसे भी लोग देखे हैं, मस्जिद नबवी है, रसूलुल्लाह का शहर है, सर सजदे में है, रूह परवाज कर गई। रूह पर कितना नसीबों वाला है, कितना नसीबों वाला है कि मस्जिद नबवी में सर सजदे में रखा है और अल्लाह तबारक व तआला ने महबूब के कदमों में मौत अता फरमाई। तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन मुबारक कहते हैं मैंने उसको कहा कलमा पढ़, तो उसकी ज़ुबान पे जारी नहीं होता। मैं बार बार कहता तो वो मिन्नत करता, कहता हुजूर मैं कोशिश करता हूँ, जारी नहीं होता। फरमाते मैं परेशान होके उठा, अभी मैं दरवाजे पे पहुंचा था, उसने चीख मारी और रूह परवाज कर दी। बच्चे रोने लगे, बीवी रोने लगी। तो मैंने उसकी बीवी से कहा कि ये जुर्म क्या करता, इतना बड़ा पापी पे कलमा जारी नहीं हुआ। उसकी ज़ौजा कहने लगी हजरत जी 2 गुनाह थे इसके। एक तो ये शराब का आदी था, रोकती थी बाज नहीं आता था, और दूसरी बात यह कि ये अपनी अम्मा का नाफरमान था। वो 2 गलियां छोड़ के रहती है, ये कभी मिलने नहीं गया था। उस बूढ़ी का कलेजा इसकी तरफ से बड़ी तकलीफ में था। तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन मुबारक कहने लगे जा तू भी दुआ कर, उसकी माँ को भी कह दुआ करे कि यहाँ तो ये कलमा नहीं इसे नसीब हुआ, अल्लाह करे अल्लाह आखिरत की मंजिलें इसकी बेहतर फरमा दे। मेरे भाई ऐसे गुनाह हज़रत मालिक बिन दिनार ने तौबा की उन्होंने। किस तरह? फरमाते मैं नशे का आदी था, किसी ने मुझे कहा कि बतौर दवाई शराब पी लो, तो मैंने पी ली। नशे का आदी था, शराब पीता था। अल्लाह ताला ने बड़ी मिन्नतों और कोशिशों के बाद, मिन्नतों के बाद एक बेटी अता फरमाई। वो भी 2.5-3 साल की हुई तो पर्दा कर गई। कहते मैं उसकी कब्र पे बैठ के घंटों रोता, शराब का आदी था। एक दिन सोया तो ख्वाब देखता हूँ कि मेरे पीछे एक बड़ा सांप लग गया, और सांप जब मुंह खोलता है तो अंगारा निकलता है। मैं फिर दुआ करता हूँ अल्लाह हमें माफ़ फरमाए, अल्लाह हमसे
درگزر میں کچھ قبرستانوں میں جاتا ہوں تو میں وہاں میں سانپ بچھو پھرتے ہوئے دیکھتا ہوں اور ڈر آتا ہے کہ ہم یہاں آنے والے ہیں. یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ تمہاری تیاری ہے، کسی وقت بھی اعلان ہو جائے گا کہ چلو بھائی چلو فلاں صاحب کا جنازہ ہے، اٹھو. لوگ کہتے ہیں جلدی کرو، اور ایک کونے میں ایک شخص یہ بھی کہتا ہے کہ دیگ بھی رکھ لو، مہمان بڑے جمع ہو گئے. اور ایک کونے میں لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ برف ٹھنڈی لے آؤ، لوگوں نے پانی بھی پینا. پہلے اعلان ہوتا ہے کہ فلاں فوت ہو گیا، پھر اعلان ہوتا ہے جنازے کا ٹائم ہو گیا، پھر اعلان ہوتا ہے جنازہ اٹھایا جائے گا، اور پھر بات ختم ہو جاتی ہے. پھر کل من علیہ فان، پھر کوئی نہیں پوچھنے آتا. ختم ہو گیا، قصہ ہی ختم ہو گیا. ان لوگوں کی کہانی مٹ گئی، ختم ہو گئے. بڑے بڑے قد کلا، کوئی پوچھنے والا نہیں. موت کا راج ہے موت کا راج. موت راج کرتی ہے بس، اور کسی کا راج نہیں. وہ راج کرتی ہے، جدھر جاتی ہے اسی کا راج ہے، راج کر رہی ہے. حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں قبرستان میں نے دیکھا، میں خواب دیکھتا ہوں، بڑا اژدہا، اس کے منہ کے اندر آگ میرا پیچھا کر رہا ہے. کہتے میں خواب دیکھ رہا ہوں. میں دوڑا، لیکن وہ اژدہا جب میں دوڑا تو میرے آگے آ کے کھڑا ہو گیا. میں مشرق کو دوڑا تو وہاں بھی آ گیا، مغرب کو دوڑا تو وہاں بھی آ گیا. جناب مالک بن دینار کہتے ہیں ایک بوڑھا شخص کمزور مجھے بچانے آیا، پر اس اژدہا نے پھونک ماری تو وہ بوڑھا آدمی دور جا گرا. کہتے میں چیختا تھا، چلاتا تھا. ایک پہاڑی پہ میں بھاگا گیا تو وہاں مجھے میری بیٹی ملی، مجھے فوت ہو گئی. وہ اس اژدہے کے آگے اس نے یوں ہاتھ کیا تو اژدہا پیچھے بھاگ گیا. میں نے بیٹی کو گود میں اٹھایا، میں نے کہا بیٹی یہ کون تھا؟ کہنے لگی ابا یہ تیرا برا عمل تھا، یہ تیرا برا عمل تھا، یہ تجھے کھا جاتا اگر میں نہ ہوتی. تو کہا یہ بوڑھا جو مجھے بچانے آیا یہ کون تھا؟ کہا یہ تیرا اچھا عمل تھا، پر کمزور بڑا تھا، تھوڑا تھا، یہ تیرے برے عمل کا مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا. حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں میری بیٹی نے خواب میں میری داڑھی پکڑ لی اور کہنے لگی ابا میں چاہتی ہوں تو صحیح ہو جا، ایسا نہ ہو کہ پھر تیرے پیچھے یہ اژدہا لگ جائے. حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں جب میں سو کے اٹھا تو میری داڑھی آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی، اور اس کے بعد میں نے توبہ کی. اس طرح کی توبہ کی کہ پھر میں نے کوشش کی کہ دوبارہ میں اپنے رب کی نافرمانی نہ کروں. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے تھے جو دنیا میں ہنس ہنس کے گناہ کرتے ہیں نا، ہنس ہنس کے جھوٹ ہنس ہنس کے بولتے، ہنس ہنس کے لوگوں کی غیبت کرتے، فرمایا یہ جو تمہیں ہنس ہنس کے گناہ کرتے نظر آتے ہیں ان کا رونا قیامت میں دیکھا نہیں جائے، ان کے آنسو قیامت میں دیکھے نہیں جائے. جو ہنس ہنس کے گناہ کرتے یہ روئیں گے. فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا. رب فرماتے ہیں زیادہ رویا کرو، کم ہنسا کرو. نبی پاک علیہ السلام روتے تو صحابہ کہتے حضور آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ تو محبوب فرماتے جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. بھائیو قبروں میں اکیلے جانا ہے، کبھی غور کرنا اکیلے، کوئی بندہ ساتھ حساب دینے نہیں جائے. اماں بڑا پیار کرتی ہے لیکن قبر میں کبھی کوئی ماں بھی ساتھ دفن نہیں ہوتی. اپنا اپنا حساب دینا، مشکل وقت ہے، حساب کر لینا چاہیے، تیاری کر کے رکھنی چاہیے. گناہ اگر یہاں ہماری زندگی کو تنگ کریں گے تو وہاں بھی ہمارے لیے مشکلات پیدا کریں گے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اللہ بڑا مہربان ہے، اللہ بڑا کریم ہے، اللہ بڑا ستار ہے. اور یاد رکھو جب کوئی اس کی ریٹ کو چیلنج کرے، جب کوئی اس کے قانون کو توڑے، جب کوئی اللہ کی اعلانیہ نافرمانی کرے، پھر رب کریم کی غیرت کو، اس کے عدل کو جوش آتا ہے. توبہ کرے سچی، مسجد کی حاضری دے پابندی کے ساتھ. میری آپ سے ہمیشہ یہ گزارش رہتی ہے کہ مسجد کی حاضری پابندی سے دے. میں اپیل کرتا ہوں داڑھی رکھ لے، یہ میرے نبی کا طریقہ ہے صلی اللہ تعالی علیہ. واپس آ جا، ہماری بقا نہ ہمارے دین میں ہے. کوئی نہیں ہمیں رکھے گا، کوئی نہیں رکھے گا، کوئی نہیں. میرا ایک دوست رات بتا رہا تھا کہ سعودی عرب میں ایک شخص نے 30 سال محنت کی، تو جب وہ مرا ہے وہیں اس کے گھر میں فون کیا تو اس کے گھر والوں نے کہا جناب آپ کو مشکل ہوگی ڈیڈ باڈی بھیجنے میں، وہیں دفن کر دیں. ہاں اگر اس کا کوئی پیسہ ہے تو وہ ذرا اکاؤنٹ میں بھیج دیں، بچیوں کو ضرورت ہے. او بھائی
तू अकेला जाएगा, तेरे लिए मुश्किल हो जाए। अपने भी साथ यकीन करें, बच्चे दुआएं कराने आते हैं, कहते हैं हजरत जी दुआ करें अल्लाह अम्मा की सख्ती माफ़ कर दे। इसका मतलब क्या है कि अम्मा अब जाए, अब हमारा नंबर आए। बच्चे तो इंतज़ार कर रहे कि अब्बा जाए और गद्दी पे हमारा नंबर आए। तैयारी है, अकेले जाना है, अकेले सख्त सा मरहला है, अकेले सारा कुछ फेस करना। आज तौबा करें, वहाँ के कीड़े यहाँ रह के मारें, अपने साथ जुल्म ना करें। हम इस काबिल नहीं कि वहाँ जाके मुकाबला कर सकें। बचे, अपने आप को महफूज करें, बचाएं। हिसाब अपना अपना देना है। किसी बाप ने अगर अपने बच्चों को हराम खिलाया तो बच्चे तो नहीं कह रहे थे ना कि हराम लेके आओ, तो बाप ने हिसाब देना, वालिद ने। लिहाजा मेहरबानी फरमाएं, अपने ऊपर रहम खाएं, अपने आप को संवारें। आज जुमातुल विदा है, तौबा करें, अल्लाह के नेक बंदों की सोहबत में बैठा करें, अच्छी बातें सुना करें ताकि दिल नरम रहे। उन जगहों से बचे जो गुनाह की तरफ लेके जाती, जुल्म से, ज़्यादती से, जबर से बचे। अपने आप को अपने रब करीम की बारगाह में झुका दे। हमारा कहीं और गुजारा नहीं, कोई नहीं हमें पूछे। इकबाल रो पड़े आखिरी उम्र में, रो पड़े और अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करने लगे, ना जहाँ में कहीं भी अमा मिली, जो अमा मिली तो कहाँ मिली, मेरे जुर्म खाना खराब, तेरे अफ़्व बंदा नवाज में जब पनाह सिर्फ अल्लाह रसूल की बारगाह में। हज़रत मुसअब इब्न उमैर बड़े मालदार थे और बड़े महंगे जोड़े पहनते थे। फिर अल्लाह ने करम किया और हुजूर की गुलामी में आ गए। मैं हज़रत मुसअब इब्न उमैर को पढ़ के ना तो एक जुमला मैंने नीचे लिखा है। मैंने कहा इसका मतलब है कि सूटों में, कोठियों में, गाड़ियों में सुकून नहीं, सुकून तब भी है जब ज़मीर मुतमिन हो जाए। मालदार आदमी थे पर यहाँ फटे पुराने कपड़ों में आ गए, इसलिए कि वहाँ सब कुछ था, दिल मुतमिन नहीं था। तो पहले हबशा गए हिजरत करके, फिर मक्के वापस आए। नौजवान आदमी, बूढ़ा आदमी नहीं, जवान। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ड्यूटी लगाई, फरमाया मदीने मुझसे पहले जाओ, जाके तबलीग करो। ये वहाँ गए, किसी के घर में, हज़रत असद बिन ज़रारा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर में डेरा लगाया। वहाँ बनी ज़फ़र का एक घर था, एक हज़रत असद बिन ज़रारा का, वहाँ तबलीग करते, दीन बताते। जवान आदमी और अमीर आदमी, मिन्नत करने की क्या ज़रूरत है, किसी की मिन्नत करने की क्या ज़रूरत है। पर दरवाजे रसूल पे आए ना, हैदर शाह इस गली कदे ना रोल दी, पर उन ते रोल गई आए ना, तो आके हुजूर की बारगाह से पैगाम लेके यहाँ पहुँच गए। हज़रत असद बिन ज़रारा के घर में इनका क़याम था रज़ी अल्लाह तआला, वो मुसलमान हो चुके थे और इनकी खाला के बेटे थे हज़रत साद बिन माज, जो कबीलाए बनु अशहल के सरबराह थे, अपने कबीले के सरदार थे और खाला के बेटे थे। वहाँ आ गए। हज़रत मुसअब इब्न उमैर ने तबलीग शुरू कर दी। शुरू में गरीब लोग कलमा पढ़ने वाले थे, बात ज़रा फैलने लगी तो हज़रत साद बिन माज ने खुद नहीं कहा, खाला के बेटे थे ना, कहा वो नाराज़ ना हो जाए। हज़रत सैयद इब्न हुदैर को बुलाया और बुला के कहने लगे, यार तू जा, मेरा वो खाला का बेटा है, मैं कोई बात करूँगा तो नाराज़ हो जाएगा, जा समझा, वो हमारे सादा लोगों को कह रहे हैं कि तुम्हारे बाप दादा भी गुमराह थे, बुत पूजते थे, वापस आओ। तो वो तो एक नई तरह डाले, जाके। अब वो भी सरदार बंदे थे। दूसरा ये कि अगर कोई किसी को इश्तियाल दिला के भेजे, वो किसी को कह के भेजे कि जाके कमाल कर दे, तू ही है जो उठा सके। तो आपको पता है चौधरी साहब को तो 3 दफ़ा चौधरी सही करके कह दे तो काम वैसे ही अल्लाह माशाल्लाह ऊपर चला जाता है। चौधरी साहब कहते हैं मैं चौधरी बन के दिखाना है, हो ही नहीं सकता। सेठ साहब को 2-4 दफ़ा या आपने कहना है आप सेठ साहब हैं, तो मामला जो है वो ऊपर चला जाता है। कि जवान बच्चे हैं, उनको आप कह दें कि इतना तू जवान है और फलाना तुझे बात कर गया, तो पहले बेचारा चाहे भूल भी गया हो, वो चला जाता है घर से बंदूक लेके। उन्होंने कहा बड़ी बातें की, पूरा गुस्सा ले गया ना। ये भी एक लहजा था, जवाब में हज़रत मुसअब इब्न उमैर का भी लहजा था। और बातें करते रहे तो ये हंसते रहे, तू यार इस रास्ते का मुसाफिर ही नहीं, ये तो उनको पूछना जो मुसाफिर है, कह जो कहना है। तू तुर शुरू हो के गाली 1000 दे, ये वो नशा ही नहीं जो कोई तुरशी उतार दे। तू कर जो तूने बात करनी है वो करते रहे। जब गुस्सा ठंडा हो गया, सारा कुछ कह चुके, तो मुसअब इब्न उमैर कहने लगे, जी आपने डांटा है, हम तो तैयार बैठे हैं जाने के लिए। गए, बस 2-3 बातें हमारी भी सुन लेंगे। मैं कहा सुनाइए। 2-3 आयतें पढ़ी कुरान पाक, थोड़ा सा हुजूर की सीरत नूर को छेड़ा तो वो डंडा उन्होंने फेंक दिया। फरमाने लगे इस दीन में दाखिल होना हो तो तरीका क्या है। तो हज़रत मुसअब इब्न उमैर कहने लगे आप गुस्ल करें, कपड़े बदले, आए मैं कलमा पढ़ाता हूँ।
انہوں نے غسل کیا, کپڑے بدلے, کلمہ پڑھا. اب واپس گئے تو ان کو پتا تھا میں نے جانا ہے, تو سعد بن معاذ نے رزلٹ پوچھنا ہے. کہتے ہیں اس نے مجھے بھیجا تھا تو میں نے بھی اسے بھیجنا. کہتے ہیں میں نے جا کے کہا اس قبیلے کا قبیلہ بنی عارصہ کے ساتھ مقابلہ چلتا تھا. کہتے ہیں میں نے بھی اسی طرح کی سٹوری سنائی جا کے. حالانکہ حضرت سعد بن معاذ کہتے ہیں جب یہ آ رہے تھے نا واپس تو میں سمجھ رہا تھا بندہ وہ نہیں جو میں نے بھیجا تھا, اس میں کوئی انقلاب آ گیا, تبدیلی آ گئی. آ کے کہنے لگے یار تیری وہ خالہ کا بیٹا ہے, میں نے کیا مقابلہ کرنا ہے, وہ تو بنو عارصہ والے بھی لڑ رہے ہیں, تمہارا شریکہ بھی لڑائی کر رہا ہے, تو تم جاؤ ان کو بھی منع کرو اور اپنے شریکے کو بھی کہو کہ یہ ہمارے گھر کا مسئلہ ہے, ہم خود نمٹ لیں گے, تم جاؤ. کہتے ہیں میں نے کہا اچھا اگر تجھ سے بھی نہیں نہ ہوا تو اب مجھے ہی 2 بات کرنے پڑیں گے. آستینیں چڑھا لی, ڈنڈا پکڑ لیا. کہتے ہیں گیا اور جا کے جو مجھ سے ہو سکتا تھا میں نے کہا. جب میں پوری طرح کہہ چکا نا, اب وہاں تو لہجہ بدل چکا تھا نا. حضرت سیدنا مصعب ابن عمیر تو طے کر لیا تھا نا, سیکھا تھا نا حضور سے. تو معاملہ بڑا انفرادی تھا, رنگ ہی بڑا انوکھا تھا, کہے جس نے جو کہنا ہے. اب یہاں تو معاملہ دوسری طرح کا ہوگا. پوری کہتے ہیں میں نے بات کر لی. تو وہ میں نے کہا جاتے ہو کہ نہیں, کہنے لگے جی جانا ہے. جانا کیوں نہیں, تاری ماڑ اڑانا باہو اسی تے کے ہی اڈن آ رہے تیار بیٹھے. ہمیں مدینے والے نے کہا تھا حبشہ جاؤ تو گئے تھے, واپس مکے آؤ تو آئے تھے, اب یہاں بھیجا ہے تو تاری مار اڑانا باہو اسی تے اگے ہی اڈن ہارے. آپ نے فرمایا جانا تو ہے اور آپ کہہ رہے ہیں جاؤ تو ہم جاتے ہیں, لڑائی نہیں کرتے, پر 2-3 باتیں ہماری بھی سن لو. حضرت سعد بن معاذ کہنے لگے سناؤ. حضرت مصعب ابن عمیر کا لہجہ, لہجے کا حسن, لہجے کی خوبصورتی. لوگ کہتے ہیں جی آپ کے پاس ایسا کیا ہے, تو بھی جواب یہ ہے کچھ تو ایسا ہے نا جو تمہارے پاس نہیں, کچھ تو ایسا ہے نا. تو جاؤ ٹٹولو, سوچو, پتہ کرو, کچھ تو ایسا ہے نا جو تمہارے پاس نہیں ہے. وہ تلاش کرنا چاہیے کہ جو کہیں اور نہیں ہے, اور اگر نہیں تمہارے پاس تو وہ حاصل کرو, پیدا کرو. حضرت سیدنا مصعب ابن عمیر نے 2-3 آیتیں سنائی, حضور کی باتیں سنائی. تو سن کے صحابہ کی باتیں جب لوگ مسلمان ہوتے تھے, پھر سرور عالم کی یارو گفتار کا عالم کیا ہوگا. انہوں نے 2-3 باتیں سنائی تو حضرت سعد بن معاذ بھی مسلمان ہو گئے. اب واپس گئے. یہ قبیلے کے سردار تھے اور یہ وہ لیڈر تھے جن پر قبیلہ جان دیتا تھا. سارے لیڈر اس طرح کے نہیں ہوتے کہ قوم کا ایک خائن ہے, بددیانت ہے. لیڈر تھے پر قبیلہ جان دیتا تھا. جا کے کھڑے ہوئے قبیلے والوں کے پاس, کہنے لگے میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے. انہوں نے کہا سردار کوئی پوچھنے والی بات ہے, یہ تو ہماری کو نیکی ہے کہ آپ جیسا سردار ملا ہے. فرمانے لگے مجھ سے پیار کرتے ہو حضرت جی بڑا. فرمایا مجھ پر تمہارے ساتھ آج کے بعد کلام حرام ہے. کہا کیوں. کہنے لگے اتنی دیر کلام نہیں کروں گا جتنی دیر تم مدینے والے رسول کا کلمہ پڑھ کے مسلمان نہیں ہے.